اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ غامدی صاحب کے لیے بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں جبکہ وہ قادیانیوں کو مسلمان کہتے ہیں. یہ تو ویسے میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے اعلانیہ کہا ہو، جبکہ دوسری طرف علماء کے لیے آپ کی زبان بہت سخت ہے. یہ کھلا تضاد کیوں ہے؟ کیا آپ بھی قادیانیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ مجھے کسی کو کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو پہلے یہ کہتا ہوں کہ جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد، میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے. اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، وہ بھی کافر ہے. میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے اس طرح کی. ہاں صرف یہ کہ آپ نے صرف نبی کہنے والے کو کہا ہوا ہے، وہ جس کو کہتے ہیں نا، ایک بندہ کہہ دے میں شراب پی رہا ہوں، آپ کہتے ہیں یہ شرابی ہے. دوسرا اسی شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پی رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ جوس ہے. میں تو دونوں کو شرابی مانتا ہوں. لہٰذا میرے ہاں تو مجھ سے تو کوئی کلیریفیکیشن مانگے ہی نا. مجھے ان سے مانگنی ہے کہ یہ ختم نبوت چلا رہے ہیں یا اینٹی قادیانیت تحریک چلا رہے ہیں. ختم نبوت تحریک صرف انجینئر محمد علی مرزا چلا رہے ہیں، جو سب کو سمجھتا ہے مجرم ہے جس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے. آپ تو اینٹی قادیانیت تحریکیں چلا رہے ہیں. رہا غامدی صاحب کا، میں نے نہیں کہیں سنا کہ انہوں نے کہا کہ قادیانی مسلمان ہے. میں نے کوئی ایسی بات نہیں سنی ہے. انہوں نے تو بلکہ یہی والے جملے بولے ہیں کہ میرے ہاں تو کشف الہام کی گنجائش نہیں ہے نبی علیہ السلام کے بعد، تو چہ جائے کہ میں کسی کے بارے میں نبوت مانوں گا. میں نے ان کا ایک کلپ سنا تھا نا، اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے تو مرزا صاحب نے اعلانیہ دعوی نبوت نہیں کیا. وہ کہتے ہیں جو لاہوری فرقہ وہ کہتا بھی ہے اعلانیہ نہیں. لاہوری کا تو معاملہ وہ چھوڑ دینا. فی الحال تو یہ کہ اگر تو غامدی صاحب یہ اصولی بات کریں کہ نبی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبوت مانتا ہے تو وہ مسلمان ہے، تو مجھ سے غامدی صاحب کے خلاف فتویٰ لے رہے ہیں. میرا تو ایک کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح یوٹیوب پہ، ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. میں نے اپنا موقف دلائل کے ساتھ رکھا ہے، پرسیکیوشن کے ساتھ نہیں، دلائل کے ساتھ. الحمدللہ کئی قادیانیوں کی طرف فیڈ بیک آیا ہے کہ جی ہمیں پہلی دفعہ کسی نے کو بات پازیٹیو انداز میں سمجھائی ہے. غامدی صاحب کا سٹائل یہ ہے کہ وہ سب کو پازیٹیولی سمجھاتے ہیں. ان کو یہ تو پازیٹیولی نظر آ رہا تھا کہ وہ قادیانیوں کو پازیٹیولی سمجھا رہے ہیں، وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ ان کے بزرگ بابوں کی غلطیاں بھی کتنی پازیٹیولی ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ادھر تو یہ نہیں کہتے کہ یار ہمارے بزرگوں نے تو اتنا کام ڈالا ہے، ان کا نام اتنے احترام سے کیوں لیتے ہیں. وہ غامدی صاحب کا اپنا سٹائل ہے. رہا میرا تو میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا کہ چونکہ غامدی صاحب اسی سٹائل میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کے ماننے والے اسی سٹائل کے عادی ہیں، اس لیے میں ان کے بارے میں جب بھی بات کرتا ہوں اسی سٹائل میں کرتا ہوں. چونکہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ یہ ایک دوسرے کے خلاف جب بولتے ہیں تو گالی گلوچ کی ساری وکیبلری کراس کر دیتے ہیں. ان کو وہی زبان سمجھ آتی ہے، تو میں بھی پھر اس زبان میں تو نہیں، اس سے بہت کم درجے کی ادبی لنگوسٹک کے اندر ان کو وہ لینگویج میں سمجھاتا ہوں. مجھے بتائیں کہ جو گستاخانہ عبارتیں اعلیٰ حضرت نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں دیوبندیوں کی، اس کے بارے میں کیا بریلوی بہت پازیٹیو ہے ماشاءاللہ اور بڑے احترام سے نام لے رہے ہیں ان کے علماء کے. میرے سے زیادہ کوئی نرم ہے ہی نہیں بندہ. آپ یوٹیوب پہ جتنے فرقے ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں نا، ان علماء کی تقریر لگائیں اور پھر میری تقریر سنیں، آپ کہیں گے سب سے سافٹ بندہ ہی ہے. آپ ہمیں غامدی صاحب سے تو کمپیئر نہ کریں، اس لیے کہ غامدی صاحب کی تو کوئی چیز اس حوالے سے سٹیک پہ نہیں لگی ہوئی نا. وہ تو اس لیول کے اوپر اترتے بھی نہیں ہے، نہ طارق جمیل صاحب. جب یہ ٹاپکس وہ ایڈریس کریں گے نا پھر ہم سے آپ بات کریں. ٹھیک ہے نا جی. جن لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں ان کو جب وہ ایڈریس کر رہے ہوں گے نا، یہ اس میں انہوں نے کیا ہے نا. کیا شاید آپ نے کلپ نہیں دیکھا، انہوں نے اس پہ پوری سیکوینس وائز چلے اور غالباً ان کی سلسلہ وار سیریز تھی. تو کیا مان لیا اس کو؟ چھوڑ دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، وہ حاضرین اسی طرح ہماری طرح بیٹھے تھے، وہ باتیں بیان کرتے رہے بڑے بڑے بزرگوں کی. انہوں نے فتویٰ وغیرہ کوئی نہیں دیا. اینڈ پر غالباً ایک بندہ مسکرایا اور بولا غامدی صاحب ان سے، انہوں نے کہا جی اب میں کچھ نہیں کہہ رہا، اب آپ خود بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا مرزا صاحب تھوڑا حد کو کراس کر گئے ہیں، باقی باتیں تو آپ کے بزرگ کرتے ہیں. لیکن سر انہوں نے بھی یہی بات کی کہ بزرگ باتیں کرتے رہے. میں آپ کو بتاؤں، غامدی صاحب سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے، بہت انٹلیکچوئل آدمی ہے. میرا ان کے خلاف لیکچرز بھی موجود ہیں داڑھی کے مسئلے میں، حیات مسیح مسئلے میں. غامدی صاحب کی دعوت سے بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث میں کیا فرق پڑا ہے اور ہماری دعوت سے کتنا فرق پڑا ہے یہ آپ ہی مجھے بتا دیں. غامدی صاحب کے ایک بڑے نا کٹر قسم کے نا وہ فالوور تھے، اولی بھائی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور میں نے کہا پہلے تم دعوت کے میدان میں اترو تو صحیح. آپ ممی ڈیڈی لوگوں کو بیٹھ کے قرآن و حدیث سمجھا رہے ہیں، اور ممی ڈیڈی تو 1% بھی نہیں پاکستان کا، وہ ممی ڈیڈی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا غامدی صاحب. غامدی صاحب کسی مدرسے سے کچھ مولوی اٹھا کے سامنے بٹھائے نا اور ان کے کٹر فالوور، پھر میں دیکھتا ہوں ان کو بات بھی کرنے دیتے ہیں کہ نہیں.
ممی ڈیڈی نے تو بات آپ کی سن لینی ہے. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ پہلے دعوت کا کام کرو, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انجینئر صاحب کے پاس جو دعوت کا طریقہ ہے یہی مؤثر ہے. مجھے کہا جی آپ مجھے اپنی کوئی ویڈیو بتائیں. تو میں نے وہ مسئلہ نمبر 178 وہ جو نجی چینل کے اوپر میری ریکارڈنگ تھی ان کی رمضان نشریات کے اوپر, وہ اس نے سنا تو مجھے اس نے کال کی, وہ تقریباً 4 گھنٹے کا. اس نے کہا انجینئر صاحب میں تو یہ سنا ہے نا, اور مجھے حیرانگی ہوئی ہے کہ اس گمراہی میں ہمارے فرقے پڑے ہوئے ہیں, ان کا علاج غامدی صاحب کے پاس نہیں ہے. غامدی صاحب تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں, ان کے لیے ان کو چاہیے سرجن. وہ کہتا ہے میں انہی سارے اعتراضات جب میں بحثیں کرتا تھا میں لاجواب ہو جاتا تھا گمراہ فرقوں کے سامنے. اب میں نے آپ کا مسئلہ 178 جب سنا ہے, کہتا ہے اب تو میں کھنگن نہیں دینا کسی نو, اور کہتا ہے لوگ بات مانتے بھی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے میرے بھائی, جب آپ اس فیلڈ میں اتریں گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا. ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے, ایک بندے نے پیچکس دیکھا ہوا ہے جناب, وہ 2 منہ والا, اس کے سامنے جب وہ فلپس ہیڈ اس کو ہم وہ کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے, وہ جس میں 3 منہ والا ڈلتا ہے, جب وہ اس کے سامنے آ جائے گا وہ کہے گا یار میرے کو تو پیچکس ہی کوئی نہیں ہے. پھر انجینئر صاحب کہیں گے جڑا میرا پیچکس ہے نا انہوں تو انج کر کے دیکھ, وہ پیچھے دعا بھی لگیا ہے. تے اسی جڑا 2 منہ والا ہے نا وہ رکھیا ہے غامدی صاحب واسطے, جڑا 3 منہ والا ہے نا وہ انہاں واسطے رکھیا ہے. وہ انج کر کے انج پیچکس لاؤ تو دیکھو کیسے انہاں دا کھلدا. وہ غامدی صاحب دے پیچکس نال نہیں کھلنا, وہ انجینئر صاحب دے نال کھلنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. آپ لوگ کہتے ہیں کہ بابوں کو چھوڑ دو, مگر خود آپ بابوں کے مقلد ہیں, جن میں سے 2 بابوں کے نام لکھے ہیں, شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ زبیر علی زئی. ہاں جی, کیا میں نے کہا میں ان کا مقلد ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ ان کے مقلد ہیں, نہیں، اندر کوئی ان کی تقلید کر رہے ہیں. نہیں, ہمارے 90% مسائل تو بخاری مسلم سے ثابت ہیں, جس کے لیے ہمیں کسی کی تحکیم کی ضرورت نہیں رہتی ہے. ان لوگوں کی تحکیم کی ہمیں ضرورت اس لیے پڑی کہ اہل حدیث جو ہے نا ان کے یہ بابے ہیں. اہل حدیث کو جب ہم ان کو یہ حدیث پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حدیث ہی ضعیف ہے, تو ہم پھر کہتے ہیں شیخ البانی نے صحیح کہا ہے, شیخ زبیر علی زئی نے صحیح کہا. اچھا وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. اور بریلوی دیوبندی تو کہتے ہیں جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے سب کچھ صحیح ہے. وہ تو سیاہ ستہ کہتے ہیں ان 6 کتابوں کو. اہل حدیث ان کو سیاہ ستہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں صحیحین صرف بخاری مسلم ہے, باقی 4 سنن اربع ہیں. وہ کہتے ہیں کتب ستہ ہے. تو بریلوی دیوبندیوں کو تو ہمیں البانی اور زبیر علی زئی کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں, وہ پہلے ہی ان حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں. یہ اہل حدیثوں کے لیے ہمیں حوالے دینے پڑ رہے, سمجھ آئی؟ وہ تو کہتے ہیں ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے اصلی اور جعلی, حدیث تو حدیث ہوتی ہے اصلی اور جعلی. وہ تو کہتے ہیں جو کتاب میں حدیث آ گئی وہ حدیث ہے. تو ہمیں بریلوی دیوبندی کو حوالہ دینے کے لیے ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھئی ترمذی میں یہ لکھا ہوا ہے, ابو داؤد میں یہ لکھا ہوا ہے, وہ تو پہلے ہی مانتے ہیں. ہاں اگر امام ترمذی یا امام ابو داؤد خود لکھ دینا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے, وہ تو ہم پھر پیش کریں گے نا, کیونکہ جس پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. اگر امام خود ہی کہہ رہا ہے روایت جعلی ہے پھر تو ہم اس کا حوالہ دے رہے ہیں, ہم البانی کا یا زبیر علی زئی کا تو نہیں دیں گے. البانی اور زبیر علی زئی رحمہم اللہ کے حوالے ہم دیتے ہیں اہل حدیث کے لیے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم ذرا علمی لوگ ہیں, تو پھر ہم نہ میں بھابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, میں علمی کتابی بندہ ہوں. میں ان کو کہتا ہوں چلو یار یہ تمہارے لوگوں نے اس کو صحیح کہا ہے, ٹھیک ہو گیا جی. یہ اہل حدیث کے لیے والے ہوتے ہیں, دیوبند بریلوی کے لیے نہیں ہوتے. تو آپ ہماری مجبوری سمجھیں, ٹھیک ہے. جس طرح ہم یعنی اگر کسی شیعہ کو حوالہ نہج البلاغہ سے دے رہے ہیں تو آپ ہمیں گلہ نہیں کر سکتے آپ نے نہج البلاغہ سے حوالہ کیوں دیا, اس لیے کہ ہم اپنا موقف ان کی کتاب سے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہج البلاغہ میں جو کچھ لکھا ہے میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں. اس میں ایک چیز کلیئر کر دیں, آپ نے بات فرمائی ہے نا کہ یہ جو اہل حدیث ہیں ان کو کتب اربع کہتے ہیں, اور جو دیوبندی بریلوی ہیں وہ ان کو صحیح ستہ کہتے ہیں. صحیح ستہ کہتے ہیں. تو یہ مطلب ان کی پھر کس طرح مطلب ان پہ عمل تو ممکن ہی نہیں ہے, تو اختلافی جہاں روایات تو کیا کرتے ہیں اس کا جواب؟ وہ ممکن ہے نا, اس لیے کہ انہوں نے کسی کتاب پہ بھی عمل نہیں کرنا ہوتا. اچھا, انہوں نے تو اپنے بزرگوں کی کتاب پہ عمل کرنا ہوتا ہے. یہ تو ہاتھی کے دانت ہیں, وہ سجانے کے لیے شوکیس میں رکھی ہوئی ہیں, انہوں نے عمل کرنا ہی نہیں ہے. واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جو عمل کرنا ہو تو ان کو مصیبت پڑ جائے, ان کو پتہ ہے کہ بس یہ کہہ دو بس ٹھیک ہے, کول امام کا لینا ہے. ہاں وہ تو کہتے ہیں, وہ تو لکھ کے دیا ہوا انہوں نے کہ ہمیں کوئی صحیح حدیث بھی مل جائے تب بھی ہم اپنے امام. یار تفسیر عثمانی میں دیوبندیوں کی چھپی ہوئی ہے, جہاں آتا ہے نا کہ وہ رضاعت کی عمر جو ہے وہ دودھ چھڑانے کی 2 سال ہے, وہ کہتے ہیں امام حنیفہ کہتے ہیں 2.5 سال ہے, قرآن کہتا ہے 2 سال ہے. ہو سکتا ہے امام حنیفہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. اچھا, چلو حدیثوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں حدیثیں کچھ گم گئی, کہتے ہیں نا ساڑھی گم گئی نے, وہ بھی جھوٹ ہے. وہ تو ترک تھے, حدیثیں تو بڑی تھوڑی ہیں, نبی علیہ السلام کی 10,000 سے زیادہ حدیثیں نہیں ہیں, وہ تو طریق ہیں, ترک کئی زیادہ ہیں, ایک حدیث کے 700 ترک ہیں,
مسئلہ 36 میرا دیکھ لیں. تو وہ قرآن کے خلاف دلیل امام حنیفہ کے پاس کوئی اور قرآن تھا نعوذ باللہ. وہ تو قرآن کی آیات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے بتائیں پاکستانی قوم ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ٹرو سپرٹ میں ماننے کے لیے تیار ہے؟ باقی تو چھوڑ دیں. قرآن کے پہلے صفحے کو ٹرو سپرٹ میں ماننے کے لیے تیار ہے کروڑوں لوگ. ان کو آپ بخاری مسلم کے حوالے دیں گے. اور جو قرآن کو ٹرو سپرٹ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن مظلوم کتاب ہے ان کے سامنے. تو ایسے ظالم ہے ان میں سے اکثریت. ٹھیک ہو گئے؟ تسی حدیثاں لے کے بیٹھے ہو بھولے بادشاہ ہو. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جذباتی محبت کو فتنہ کہا ہے. کیا صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جذباتی محبت نہیں رکھتے تھے؟ میں نے نبی علیہ السلام سے جذباتی محبت کو کہیں پہ بھی فتنہ نہیں کہا. میں نے کہا تھا کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جذباتی فتنہ ہے کہ وہ جذبات کی بنیاد پہ چیزیں فالو کر رہے ہوتے ہیں, علم کی بنیاد پہ نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے جذبات پہ چلنا ہے یا علم پہ. اگر کوئی کہتا ہے میں نے جذبات پہ چلنا ہے تو پھر میں اس کو علمی دلیل دوں گا. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک شخص نے نبی علیہ السلام کو آ کے سجدہ کیا. اس نے کہا کہ میں کوفے کے پاس ہیرا نامی شہر میں گیا, وہاں پہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے تھے. آپ تو اللہ کے رسول ہیں, آپ تو زیادہ حقدار ہیں. آپ رسول بھی ہیں اور آپ ہمارے سردار بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جذباتی طور پہ بات ٹھیک تھی نا؟ جذباتی طور پر تو نبی علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا نا ٹھیک ہے کر لے. اب میں سر اٹھا, جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرے گا, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کرتا ہے؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. نبی علیہ السلام نے صحابی کے جذبات کی قدر کی, علمی بات کی, کتابی بات کی, بابی والی بات نہیں کی. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی بات کی. اگر جذبات کی ڈاکٹرائن ہوتی تو اس صحابی نے بالکل ٹھیک کیا کہ اگر وہ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں تو ہم اپنے سردار کو سجدہ کیوں نہ کریں. آپ علیہ السلام نے اگنور کر دی. ٹھیک ہے, اس طرح کی کئی مثالیں. میں نے عمران خان صاحب والا جو کلپ ہے نا اس میں نے اور بھی کئی مثالیں دی ہیں. آج وہ ٹائم نہیں ہے, میں چاہ رہا ہوں باقی سوال بھی کور ہو جائیں. ہم جذباتیت کو مانتے ہیں علم کے دائرے کے اندر. علم سے اگر ہٹیں گے عشق دے چلے نمبر لے گئے, ہاں جی لے گئے, دنیا جی لے گئے, ویلا لے گئے, نمبر لے گئے, آخرت سیدھے دوزخ کی. اچھا اور دوسرا میں آپ کو ایک دلیل بتاؤں. یہ صحابہ کی انہوں نے کہا نا صحابہ کی جذباتی ایفیلیشن تھی. اچھا اس میں آپ کو مثال دیں گے صحیح بخاری سے. انہوں نے کیا دینی ہے؟ ہم دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے وضو کا مبارک پانی صحابہ گرنے نہیں دیتے تھے. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو یہ مثال دیتے ہیں. یہ مثال ترمذی سے کیوں نہیں دیتے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا شخص آتا تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا, لیکن ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ اس کو ناپسند کرتے تھے, اور وہ محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام اپنے استقبال کے لیے صحابہ کو کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے, اور صحابہ کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے. جذبات پہ جاتے تو وہ کھڑے ہوتے, لیکن علمی بات کی انہوں نے. پھر حضرت ابوبکر کا جو پہلا خطبہ ہے وہ تو ہے ہی علمی ہے. جذبات کو تو جس کو کہتے ہیں نا, ان کے جو سو کالڈ جذبات ہیں ان کا تو کچومر نکال دیا انہوں نے. یار نبی علیہ السلام کی میت رکھی ہوئی ہے, صحابہ غمگین ہے, ایسے غم میں حضور کے فضائل بیان ہونے چاہیے یا یہ خطبہ ہونا چاہیے جو بخاری میں 4-5 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کیا خطبہ دیا ہے؟ کیا انہوں نے وہاں پہ کوئی جذباتی کو شعر پڑھے ہیں نبی علیہ السلام کی شان میں؟ ممبر پہ آتے ہی پہلی بات کی, الا من کان یعبد محمدا فان محمد قد مات. اسی سٹائل میں کہا ہے, تارا جمیل صاحب والے سٹائل میں نہیں کہا, کیونکہ اس کا ترجمہ ہی ہے اللہ آگاہ ہو جاؤ, کان کھول کے سن لو. یہ پنجابی میں ٹرانسلیشن ہے اللہ کی. اب جس کو عربی نہیں آتی اس نے تو کہنا نا انجینئر صاحب ترجمہ خود ہی کرتے ہیں. اللہ کان کھول کے سن لو, کنو کاٹ لو. گل من کان یعبد محمدا, جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا, فإن محمد قد مات, تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آ گئی ہے. ومن کان یعبد اللہ, تو جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے, کرتا تھا یا کرتا ہے یا کرتا رہے گا. یعبد لفظ ہے پریزنٹ ٹینس اور فیوچر کے لیے, فیوچر تو اڈے لوگ ہنستے ہیں. جو کوئی کرتا ہے اور کرے گا, فإن اللہ حی لا یموت, پس اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اسے موت نہیں آئے گی.
یار کسی نے اٹھ کے نہیں کہا کہ اللہ کا بندے ہو کوئی حضور دی شان کو نہ دی پڑھو اتنے تسی مطلب پہلے اسی غمگین آ تسی اتنے پٹھیاں گلاں شروع کرتی ہیں. کتنی پٹھی گل ہے آج کی ڈاکٹرائن میں کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آ گئی ہے. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ کو موت نہیں آئے گی. تو آڑے لوگوں نے کہا سی یا امیر المومنین کوئی یات النبی بیان کرو, وفات النبی کتنے بیان کر رہے ہو. اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا صحابہ کرام میں سے کوئی حضور کی عبادت کرتا تھا؟ تو ایک فرضی کیس کیوں بنایا؟ ہم فزیکل کیسز بناتے ہیں تو یہ کہتے ہیں شرک ختم ہو گیا ہے. اور جب کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ بچ جاؤ. تو حضرت ابوبکر پہ کیوں نہیں فتویٰ لگاتے کہ آپ نے جذباتی ڈاکٹرائن کو ختم کیا؟ جذباتی ڈاکٹرائن کو ختم ہی تو کیا ہے, علمی ڈاکٹرائن. نہیں لیکن اس میں دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو یہ بات کی ہے نا کہ میں گردن اڑا دوں گا جس نے کہا کہ, تو حضرت عمر نے توبہ بھی تو کی ہے نا, حضرت عمر ہی کو تو سنایا ہے انہوں نے. بخاری میں الفاظ ہیں حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے, حضرت ابوبکر نے کہا عمر کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. پھر تقریر کی تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب ابوبکر نے تقریر کی تو میرے پاؤں میرے جسم کا وزن نہیں اٹھا سکے. وہ عمر سننا بریلوی دیوبندی نے دی شیعہ تے نہیں سننا. گل سنی تو سمجھ آ گئی کہ بھائی جذبات عشق دے چلے نہیں نمبر لے گئے, عقل والی گل کرو. اور حضرت عمر کے الفاظ ہیں بخاری میں کہ حضرت ابوبکر نے جب یہ باتیں کی اور آیت پڑھی انک میت و انہم میتون, اے نبی تمہیں بھی موت آنی ہے اور تمہارے مخالفین کو, وہ کہتے ہیں مجھے لگا یہ آیت نازل ہی آج ہوئی ہے, حالانکہ پہلے کی نازل تھی. اور پھر جب حضرت ابوبکر نے تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل, محمد تو نہیں مگر ایک اللہ کے رسول ہی, اگر یہ ان کو موت آ جائے یا یہ قتل ہو جائیں کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ آپ کے لوگ ہوتے تو کہتے ہیں اللہ جی اپنا ترجمہ چینج کرو, قرآن قتیلا کیوں لفظ استعمال کیا؟ آپ لیں گے یہ وصال فرما جائیں, یہ شہید شریف ہو جائیں. اللہ نے وصال شریف شہید شریف لفظ نہیں کیا. افئن مات او قتل, آپ کے ان مسلمانوں کی حالت ہے کہ آپ اس کا صحیح ترجمہ نہیں ان مسلمانوں کے سامنے کر سکتے. یہ تو ترجمہ ہی اس کا بدل دیتے ہیں. اگر نبی علیہ السلام فوت ہو جائیں, فوت کہاں سے لفظ ہے؟ فوت تو خود عربی کا لفظ ہے. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, اللہ نے تو نہیں کہا نبی فوت ہو جائیں. افئن مات او قتل, حالانکہ شہید بھی لفظ استعمال ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہر وہ لفظ استعمال کیا جس سے شرک کی جڑ کٹ جائے, کیونکہ اس انسانیت نے سب سے بڑا شرک جو دیکھا ہے نا وہ نبی کے نام پہ دیکھا ہے, اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے, بیگاٹن سن آف گاڈ لوگوں نے کہا ان کو. آج بھی 2.25 ارب عیسائی شرک کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ. یہ ہمارے 1.5 ارب مسلمان 1.5 ارب لوگ مشرک ہو جاتے اگر نبی علیہ السلام نے اتنی سخت باتیں نہ کی ہوتی. بخاری کی حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کو ڈیوینٹی میں کلیم کیا, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. لیکن کہتے ہیں نہیں, کہتے ہیں ہم تو نہیں کہیں گے, ہم تو کہیں گے خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ کس کو دھمکی لگا رہے ہو آپ یہ شعر کہہ کے؟ اللہ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہو نا. خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا, یا تو اس کے ساتھ ایڈ کریں کہ محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا سوائے خدا کے, تو میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں. اور بیسیکلی یہی چاہ رہے ہوتے ہیں یہ کہ نہیں جی نہیں. یہ تو خود مفتی منیب الرحمان صاحب سے میری ملاقات ہوئی 22 مارچ 2007 کو, تو مجھے مفتی صاحب نے 1 to 1 45 منٹ میری ڈسکشن ہوئی. مجھے کہتے ہیں میں تو خود بریلویوں کی محفل نعتوں سے تنگ آ گیا ہوں, شرکیہ شعر پڑھتے ہیں. میں نے کہا واہ جی واہ. میں نے کہا کون سا؟ کہتے ہیں یہ جو شعر ہے خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ کس کو دھمکیاں لگا رہے ہیں؟ یہ مفتی منیر صاحب نے کہا یہ شرکیہ اور کفریہ شعر ہے. یہ میں بریلویوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کے عالم نے کہا ہے. اور پھر کہتا ہے یہ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے موت کا ڈر نہ سناؤ, قبر میں تو حضور تشریف لائیں گے, ٹھیک ہے, مجھے نہ بتاؤ موت اتنی سخت ہے, قبر میں عذاب ہے, مجھے یہ نہ سناؤ. یہ کہتے ہیں یہ کفریات کرتے ہیں. یہ قبر کا عذاب کس نے سنایا ہے؟ اللہ کے نبی خود ہی تو سنا کے گئے, تو یہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ بتاؤ قبر میں کیڑے آئیں گے. اگر ایک وائس ممبر پہ چڑھ کے کہتا ہے کہ آخرت کی قبر کی تیاری کرو ورنہ کیڑے کھائیں گے, تو یہ اس نے گھر بیٹھ کے بات بتائی ہے. یہ کس نے بتائی ہے اس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو یہ پھر نبی کو آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں نہ بتاؤ کہ قبر میں کیڑے آئیں گے, یہ ہم سے یہ باتیں نہ کرو. یہ باتیں کون کر کے گیا ہے؟ نبی علیہ السلام. تو یہ کس کو دھمکیاں لگا رہے ہیں؟ نبی کو. گستاخی ہے.
جامعہ ترمذی میں حدیث ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبرستان جاتے اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. اصحاب کہتے ہیں آپ کو تو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے بشارت تو سنی ہے لیکن یہ بھی سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلی منزلیں مشکل در مشکل ہو جائیں گی, اور جو اس میں نکل گیا اگلی آسان ہو جائیں گی. یار حضرت عمر تو یہ, حضرت عثمان تو یہ مطلب لے رہے ہیں, اور یہ ہمیں کہتے ہیں نہیں 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 جناب ہم تو قبر میں تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا, ہمیں عذاب کی باتیں نہ سناؤ. حضرت عثمان کو نہیں باتیں پتہ تھی. اور یہ سارے بابی ہیں, کتابی بڑھو, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ قرآن مسلمان شاید تسلی ہوئی نا تھوڑی. صحیح بالکل. شاید تسی کیا ہو آج کل من دسو, بریلوی ہو جو بندی والے حدیث ہو, شیعہ ہو, کیا ہو؟ بس کتابی سمجھنے آپ انشاءاللہ. نہیں مسلم ہی ہے نا آپ. الحمدللہ. ہاں کیونکہ لوگ آپ کے بارے میں بھی وہم ہے, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں, کہتے ہیں اتنی عرصے سے سامنے بیٹھے ادھر سے کوئی عزت نہیں ہو رہا. مسلمان دسو تھے ان کو میں مسلم ہوں, ادھر کیمرے دیکھ کے کہو الحمدللہ ہاں مسلم مسلم ہے. شروع سے مسلم ہے. اچھا آپ کہتے ہیں قرآن مسلمان علماء سے نہ سیکھو بلکہ انگریزوں سے سمجھو, اور قرآن کا ترجمہ صرف وہ معتبر ہے جو انگریز کریں گے. اچھا اس میں ایک بات اور تھوڑی سی ایڈ کروں کہ آپ نے کہا جی اگر ہمارا کسی عالم سے مناظرہ بھی کراتے ہو جج انگریز کو بٹھا لو. یہ بھی ان عالم نے جس نے اعتراض کیا انہوں نے ساتھ یہ بھی لگایا تھا, ساتھ 2 گھوڑوں کی تصویریں بھی لگائی تھی. تو انہوں نے کہا جی یہ کہاں کا اصول ہے کہ جناب مسلمانوں کو نگلیکٹ کر دو اور انگریزوں کافروں کو. وہ اس لیے کہ آپ, ہمیں تو ایک کافر جج چاہیے نا, اس لیے کہ آپ اپنے فرقے کے علاوہ باقیوں کو کافر مان رہے ہیں, تو چاہے ہم دوسرے فرقے کا بندہ بٹھا لیں, انگریز بٹھا دیں, تو ایت لگتے وشکاری ہے نا. اے تو پکی لو میرے کو پہلے, کیا ان کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ یہ جس نے کلپ چڑھائے ہوئے ہیں یہ دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ کو مسلمان سمجھتے ہیں یہ لوگ. تو سر تھوڑا تو لگ وشکار ہے, چاہے وہ بٹھا لیں چاہے انگریز بٹھا لیں, اے تو پکی ہے وہ میرے کو لیا ہے. ان ڈکار لئیے تھوڑی دیر بعد, منو گل پہلے مکمل کر لینے دو. ٹھیک ہے, نیوٹرل امپائر ہے نا جی. اچھا دوسری بات یہ کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ انگریزوں سے پڑھیں, میں نے کہا تھا قرآن کا ترجمہ وہ معتبر ہوگا جو پہلی دفعہ انگریز پڑھ کے اس کو سمجھے گا. میں نے یہ نہیں کہا انگریز خود ترجمہ کرے گا, ترجمہ تو تسی نہیں کر سکتے اللہ دے بندے, انگریز نے کدھر سے کرنا ہے. میں نے کہا تھا جو قرآن پاک کو پہلی دفعہ انگریز پڑھ کے جو سمجھے گا وہ کہاں سے پڑھے گا؟ جو انگریزی میں ترجمہ ہے. وہ ظاہر ہمارے علماء نے کیے ہوئے, میں نے یہ کام کہا کہ ان سے ترجمہ کرائیں. اگر وہ بھی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر وہ عربی لنگوسٹک کے مطابق کریں تو صحیح ہے. صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے, شیطان نے انسانی شکل میں وظیفہ دیا آیت الکرسی کا, نبی علیہ السلام فرمایا جھوٹا تھا بات سچی کی ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا, میں تو احمد بریلوی دیوبندیوں کے لیے اشرف تھانوی, اہل حدیث کے لیے جونا گڑھی, شیعہ کے لیے سید فرمان علی شاہ کے ترجمے ریکمینڈ کرتا ہوں. میں نے اس میں مسئلہ 170 ہے, مجھے اپنی ہر بات یاد ہوتی ہے. میں نے کہا تھا انگریز پہلی دفعہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے جو مطلب لے گا نا وہ معتبر ہوگا. کیوں کہ انگریز ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وہ مطلب جو لے گا نا, آپ الٹے بھی لٹک جائیں, وہ اس سے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. وہ کہ یار قرآن میں واضح لکھا ہے کہ دعا اللہ سے ہی کرنی ہے, ظاہری اس بات تو ٹھیک ہے وتعاونوا علی البر والتقوی. تو میں نے کہا تھا انگریز پہلی دفعہ جو مطلب سمجھے گا. اچھا مجھے بتائیں پہلی دفعہ جنہوں نے مطلب سمجھا ہے قرآن سے وہ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ نبی علیہ السلام کے زمانے کے لوگ کافر ہی تھے. کافر ہی تھے نا, تو پہلی دفعہ انہوں نے مطلب صحیح سمجھ لیا, مسلمان ہو گئے. یعنی جو صحابہ ہیں پہلے کیا تھے؟ کافر تھے نا. قرآن کا ترجمہ انہوں نے قرآن اپنی زبان میں سمجھا. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے پہلی دفعہ کافر جب سمجھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے, اور جب کوئی سو کالڈ مسلمان بھی قرآن کا ترجمہ صحیح طریقے سے سمجھ لے تو وہ بھی صحیح والا مسلمان ہو جائے گا. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اچھا اس میں ایک بات یہ بھی کرتے ہیں نا کہ جی بعض مستشرقین جو باہر کی یونیورسٹیز میں بڑے بڑے پروفیسرز ہیں وہ مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے علماء سے زیادہ نالج رکھتے ہیں پریکٹیکل اسلام کا نا, اور وہ عربی بھی جانتے ہیں سارے, انہوں نے اس میں ریسرچ کے باوجود انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا. اس میں کوئی مسئلہ نہیں, ان کو تو چھوڑ دیں. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ابو جہل کو عربی آتی تھی نا, آتی تھی, مستشرقین سے زیادہ ہی آتی تھی نا, کیونکہ اس نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا؟ اس میں کیا نبی علیہ السلام کو بلیم کریں گے آپ, یا قرآن کو بلیم کریں گے, یا اس شخص کو کریں گے؟ اگر نبی کی موجودگی میں لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو 14 سال بعد کوئی نہیں کر رہا, تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, تسلی ہوگی جی. ایک طرف آپ ضعیف حدیث کو فتنہ قرار دیتے ہیں, دوسری طرف صوفیاء کی کتابوں سے ضعیف واقعات بیان کر کر کے ان پر گستاخی کے فتوے لگا رہے ہیں. جب وہ واقعات ہی ضعیف ہیں تو بزرگوں پر کیا الزام ہے؟ میں نے آج تک کسی بزرگ کے اوپر بائی نیم فتویٰ نہیں لگایا. میرا چیلنج ہے, میں نے ہمیشہ عبارتوں پہ لگایا, اور ان عبارتوں کو یہ خود بھی کفریہ مانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا جی.
رہے ضعیف ہیں تو میرے بھائی میں اس میں بار بار کہتا ہوں آپ چھاپ رہے کیوں ہیں؟ چھاپے تو ساتھ لکھ دیں کہ یہ جو واقعہ لکھا ہے انتہائی گستاخانہ ہے اور ضعیف ہے، ہم نے پیسے کمانے کے لیے چھاپا ہے، اس پہ کوئی عمل نہ کرے. یہ لکھ دیں کشف مجوب کی عبارتوں کے اندر، حشر بہیش کی عبارتوں کے اندر، تذکرۃ الاولیاء کی عبارتوں کے اندر، میں ان کے ساتھ ہوں، لکھیں نا. اور یہ ضعیف تو اب کہنا شروع کیا، پہلے تو یہ معرفت کی باتیں کہتے تھے. جب سے انجینئر صاحب میدان میں آئے ہیں تو اب ان کو اپنے بزرگوں کے واقعات بھی ضعیف لگنے شروع ہو گئے ہیں. ان سے پہلے آج تک کس نے کہا کہ یہ گستاخانہ عبارتیں ضعیف ہیں؟ وہ فخریہ پیش کرتے ہیں. اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں تو ساتھ پرنٹنگ کریں اور پرنٹنگ بند کروائیں. ٹھیک ہے نا، ہمارا یہ موقف ہے. باقی میرا آپ مسئلہ 71B دیکھ لیں، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیق کی جائے. اس میں جو پہلا پارٹ تھا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ضعیف حدیث بھی تو اس طرح لکھی گئی ہیں نا، تو ضعیف حدیثیں جو لکھی ہیں نا جی تو محدثین نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. اچھا، اگر انہوں نے خود نہیں کی ہے نا تو انہوں نے اسماء و رجال کی کتابوں کی طرف ریفر کیا ہے، انہوں نے باقاعدہ ساتھ اسناد لکھ دی ہیں. اچھا، اسنادوں کے اوپر پرکھا گیا ہے. یہ تو ہوائی باتیں کرتے ہیں نا، سند تو لکھتے ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور دوسرا محدثین کا ہمیں دفاع کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں، وہ ہمارے سانجے ہیں، ہم ان کے اوپر بات کرتے ہیں جو ہمارے سانجے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. آپ نے بریلویوں پر الزام لگایا ہے کہ بریلوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب اللہ کی عطا کے بغیر مانتے ہیں، جو سفید جھوٹ ہے آپ کا. کسی بریلوی عالم نے اگر میں نے یہ اسی طرح کہا تو واقعی سفید جھوٹ ہوگا، لیکن یہ ایسا نہیں ہے. وہ کلپ کو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا ہے. وہ میرا آپ کے ساتھ علم غیب کے اوپر کلپ ہے، وہ جو نجی چینل کے اوپر تھا اس کے حوالے سے تھا. میں نے آپ کو وہ ٹروتھ ریویل کیا تھا جو دیوبند اہل حدیث اور شیعہ کے علماء کو بھی نہیں پتا، کیونکہ میں 31 سال بریلوی رہا ہوں. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. میں نے بتایا تھا یار مجھے کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ بریلوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بغیر علم غیب جانتے ہیں. میرا تو علم غیب کے اوپر 5 سال پرانا لیکچر ہے، مسئلہ 6A اور 6B، علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، جس میں تو میں نے اہل حدیث کو رگڑا لگا دیا علم غیب کے مسئلے میں. تو میں نے یہ بات کیوں کر رہی ہے؟ یہ میں نے بات کچھ اور کی تھی، اس کو غلط رنگ پہنایا گیا. میں نے یہ بتایا تھا عطائی اگر یہ مانے نا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ عطائی نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ علم غیب حاصل کرنا ایک کمپیٹنسی ہے. جیسے ایک روٹیاں لگانے والے کے پاس کمپیٹنسی ہے کہ وہ جب چاہے روٹی لگا لے. ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کو دوبارہ سے کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے پاس کمپیٹنسی ہے. ایک موبائل چلانے والا جب چاہے میسج کر لے، یہ کمپیٹنسی ہے. علم غیب کو بھی یہ اسی طرح کی کمپیٹنسی مانتے ہیں کہ ایک بار ہی اللہ نے سارا دے دیا ہے، جب کوئی واقعہ ہوتا ہے حضور کو آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں علم غیب یہ نہیں ہے. علم غیب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے اس وقت سکھاتا ہے. یہ کہتے ہیں ایک بار ہی سب کچھ سکھا دیا ہوا ہے، اب بار بار اللہ کو کوئی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی حاصل کر لیتے ہیں. مراد یہ کمپیٹنسی اللہ ہی کی ہے. اگر یہ کہہ دیں نا کہ ایسا نہیں ہے تو میں ان کے ساتھ یہ کب کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ما کانا و ما یکون کا علم ہے. آپ اگر کہیں جی یہ ہم جو مجلس کر رہے ہیں اس مجلس کی خبر نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں ہو رہی ہے، تو بریلوی کیا کہیں گے؟ ہاں ہو رہی ہے. ان کو کیا آپ کے پاس کون سی وحی آئی ہے کہ اس مجلس کی قبر نبی علیہ السلام کو دکھائی گئی ہے؟ کیونکہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ کون سی چیز دکھانی ہے کون سی نہیں. علم غیب کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ. تو یہ ڈیسیژن اللہ نے آپ کو کب اعتماد میں لیا ہے کہ جی یہ جو مجلس نمبر 18 ہے 15 جولائی 2018 کی، یہ نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں دکھائی جا رہی ہے. یہ جو اللہ نے ڈیسیژن لیا ہے یہ کس کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے؟ آؤ نا بچے پھر تو انبائی دساں گے وہ کون ہے. تو کسی کے پاس نہیں ہے. تو اگر یہ کہہ دیں کہ یہ سب کچھ نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو مکمل کمپیٹنسی حاصل ہو چکی ہے ایک ہی بار میں. اس عقیدے کو میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اس کو کمپیٹنسی سمجھ لیا. ہم یہ کہتے ہیں جیسے بچے کی پیدائش کے بعد عورت کے پستان میں آٹومیٹکلی دودھ آ جاتا ہے، اس دودھ کے اوپر عورت کو کوئی اختیار نہیں ہوتا. بالکل اس طریقے سے نبیوں کو علم غیب پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان پہ ظاہر ہوتا ہے، جب چاہتا ہے نہیں ظاہر ہوتا. یہ والا اگر یہ عقیدہ مانے نا تو پھر ہم ان کے ساتھ ہیں. باقی عطائی تو ہے ہی، ظاہر ہے ہر چیز اللہ نے عطا کی ہوئی ہے. وہ مستقل بذات اور ذاتی عطائی اور محدود غیر محدود والا رولا نہیں ہے. اچھا یہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ احمد بریلوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اللہ اور نبی علیہ السلام کا اس طرح ہی ہے جیسے ایک سمندر میں اگر کوئی چونچ مارے کوئی چڑیا اس کی نوک کے ساتھ جو لگتا ہے وہ، ان کو کہ ٹھیک ہے مان لیا. اب جو اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک سمندر ہے اور ایک طرف چونچ کا قطرہ ہے، تو ذرا موٹے موٹے فرق گنوائے نا پھر کہ یہ چیز اللہ کو پتا ہے اور یہ نبی کو اس نے نہیں بتائی.
چلو 19-20 کا فرق, یہ میں بڑی ٹیکنیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں تھوڑے نال, انجینئر ہی کر سکتا ہے, یہ مولویوں کا واسطہ روگ نہیں ہے. 19-20 کا فرق تو آپ کو تلاش کرنے میں فرق ہے نا یار. 19 وچوں اے 19 گلاں نبی نو پتہ نے, اے ایک 20 گل سی جیڑی اللہ نو پتہ نبی نو نہیں پتہ, تو وہ تو بڑی مشکل ہوگی تلاش کرنی. جہاں پہ سمندر میں چڑیا کی چونچ کی نوک پہ پانی لگ رہا اور سمندر اللہ کا علم ہو, جہاں اتنا بڑا ڈفرنس ہے, تو اس میں تو آپ ہزاروں باتیں ایسی بتا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کو پتہ ہے اور نبی کو نہیں پتہ. دسو تسی جب یہ بات کریں گے او جی اسی کو فیتا مارن بیٹھے ہیں, یہ بڑی بڑی گستاخی ہے. اس کا مطلب ہے یہ آپ کا جھوٹا کلیم ہے. ان کا پتہ کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کا سارا علم نبی کے پاس ہے, صرف فرق یہ ہے اللہ کا ذاتی اور نبی کا عطائی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ان کا عقیدہ ہے. ما کانا و ما یکون کا کیا مطلب ہے, اور کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا یہ سارا علم نبی کے پاس ہے. یہ اللہ کے برابر علم مانتے ہیں, صرف عطائی اور ذاتی کا فرق کرتے ہیں. اور اگر یہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ چونچ اور سمندر والا ہے, وہ تو اتنا بڑا فرق ہے انے نو بھی نظر آ جائے گا, ذرا گنواؤ نا. ہم گنواتے ہیں قرآن و حدیث سے, قرآن میں درجنوں جگہ ہے اے نبی آپ کے پاس قیامت کا علم نہیں ہے. یہ قرآن کی ساری آیتوں کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ منسوخ ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا حضور کو وفات سے پہلے قیامت کا علم نہ دیا گیا ہو. قرآن میں تو وہ آیت موجود نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں یہ محبوبیت کا تقاضا ہے. قرآن میں جگہ جگہ ہے نبی آپ سے تو اس طرح پوچھ رہے ہیں, قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. نبی آپ سے قیامت آپ فرمائیں علم اللہ کے پاس ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس لیول پہ جا کے بات کیا, نبی آپ سے تو اس طرح پوچھ رہے ہیں جیسے آپ دھاگ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اس مسئلے میں, آپ اس کی تلاش میں ہیں. آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے اللہ کے پاس. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ غیب کی 5 کنجی ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہاں جتنا جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ میں کہتا ہوں ان کی یہ بالکل میری سٹیٹمنٹ صحیح ہے, یہ بڑی انٹلیکچوئل سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کمپیٹنسی کلیم کرتے ہیں کہ وہ خود حاصل کر لیتے ہیں. ایک بار ہی اللہ نے ان کو دے دیا, اب وہ جب چاہتے ہیں جدھر چاہتے ہیں خود حاصل کرتے ہیں. اس دینے کو میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ نبی نے خود حاصل کیا. ہم اسی عقیدے کو تو باطل سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں دیا ہوا, بلکہ جب دکھانا ہوتا ہے اسی وقت اتنا ہی دیا جاتا ہے, بس یہ عقیدہ ہے. اچھا اس میں میری جو ایک یہ آپ کی اب ذمہ داری ہے, جتنے بڑے بڑے مفتی ہیں نا آپ کو ملتے ہیں اور وہ چونچ کی اور سمندر کی مثال دیتے ہیں, ان کو چونچ اور سمندر تو انفینٹ اور زیرو کا فرق ہے. تو کوئی موٹی موٹی کو 8-10 باتیں گنواؤ نا جو نبی کو نہیں پتا اور اللہ کو پتا ہے, تو تانوں پہ جان گے اگوں. تو پھر کو یہ بات کیوں کرتے ہو پھر, جب آپ اتنا بڑا ڈفرنس ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. ہمیں کہ ہم بتاتے ہیں قرآن سے کہ قیامت کا علم نہیں دیا گیا, اس کے علاوہ کئی چیزیں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. ادھر آپ کو گستاخی ہو رہی ہو اور فیتا مارنا, فیتا تو تسی خود مارے اے فیتا تے احمد بریلوی صاحب نے الدولۃ المکیہ میں لکھا ہے کہ وہ چونچ کے ساتھ جو لگتا ہے وہ نبی کا علم ہے اور سمندر اللہ کا علم ہے. یہ فیتا کس نے مارا ہے؟ احمد بریلوی صاحب نے. فیتا مار کے سائڈ تے ہو گیا, پیمائش بھی دسو نا سانو, خالی فیتا ہی مار دے پیو. گڑواؤ نا کیڑی کیڑی چیز نبی نو پتہ ہے, کیڑی کیڑی چیز اللہ نو پتہ ہے. اچھا اس میں آپ کو بتاؤں, میری ایک ان کے مناظر ہیں, ان سے بات ہوئی تھی, محدث بھی ہیں, تو وہ فرمانے لگے جی کہ بات یہ ہے کہ یہ جو مسائل آپ نے بتائے ہیں نا, انہوں نے کہا جی یہ بات ہمارے علم میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس پہ, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہی مسلک میں, یعنی مسلک سے مراد ان کی طرح بریلوی تو نہیں ہوتے نا, وہ تو کہتے ہیں جی یہ تو بریلوی تو آج بنے, ہمارا تو پیچھے سے مسلک چلا آ رہا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں ہمارے ائمہ میں اس میں اختلاف رہا ہے, بلکہ ایک منیب الرحمان صاحب کے بھی آپ سمجھ لیں, پتہ نہیں آپ اساتذہ میں آئے یا نہیں ہے, لیکن برل وہ بھی ان کی طرف رجوع کرتے ہیں بعض مسائل میں. انہوں نے بھی مجھے کہا, وہ کہتے ہیں جی ہمارا ان باتوں میں اختلاف ہی نہیں ہے, اس میں تو ہمارے ائمہ کا اختلاف ہے اس قسم کے مسائل میں. وہ کہتے نہیں تو پھر گستاخی کے فتوے کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی مسئلہ مین یہ ہے کہ جو غیب کا مسئلہ ہے نا, یا میں آپ کو مناظر جو ہے کہ ان کی بات بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا جی ہم یہ جو بات کرتے ہیں غیب کی, یہ بیسیکلی ہمارے کنٹیکسٹ میں بات ہے, یعنی ہمارے لیے وہ چیزیں غیبی ہیں. باقی وہ کہتے ہیں سارے علم غیب کو کون انکار کر رہا ہے؟ آپ تو سوال گندم جواب چاہنا, ہم تو مانتے ہیں. ہم نے تو کہا جو آپ نے کلیم کیا ہے نا اس کی لسٹ ہمیں بنا کے دیں. نہیں, وہ کہتے ہیں لسٹ ہم بنانے کے مجاز ہی نہیں, ہمارے پاس علم ہی کوئی نہیں. علم نہیں ہے تو پھر آپ ماں کانا و ماں یکون کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا اللہ کے علم کا, وہ سارے ماں کانا و ماں یکون کیوں کلیم کر رہے ہیں پھر آپ؟ قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ اے نبی جو کچھ ہونا تھا اور جو کچھ ہوگا ہم نے آپ کو علم دے دیا ہے, یہ آپ نے کیوں کلیم کیا ہے پھر؟ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں آپ کا عقیدہ ہی جو ہے وہ بدعت کے اوپر مبنی ہے, آپ نے خود گھڑا ہے. یہ انہوں نے کہاں لکھا ہے؟ سر جمعے کے ہر خطبے میں کہتے ہیں ماں کانا و ماں یکون. تسی چنگے بریلوی نہ رہے ہو, جا کے پوچھو ماں کانا و ماں یکون. نہیں وہ کہتے ہیں نا, کہتے ہیں جی ہمارے تو بڑے جو 4-5 علماء ہیں نا, نعیم الدین مراد آبادی صاحب, احمد رضا بریلوی جی نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی تفسیر پڑھ لیں, مفتی احمد ہاں نعیمی صاحب کا نام جال حق میں نا علم غیب کی تفسیر پڑھ لیں. اچھا انہوں نے دنیا کا ہر علم ثابت کیا ہے, کسی ایک کی بھی نفی نہیں کی ہے. جب آپ نفی کسی چیز کی نہیں کر رہے تو ہمیں چونچ اور سمندر کی مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟
اصل میں شاہ جی ان کو جس طریقے سے میں نے ان کی چیزیں پکڑ کے ہائی لائٹ کی ہیں نا، میں نے مرض پکڑ لیا ہے. اب آپ ان سے یہ والا مسئلہ پوچھیں گے نا تو اب آپ کو علم غیب سمجھ آئے گا کہ اصل میں علم اہل حدیث سے پولے انہوں نے پتہ ہی کسی چیز نہیں. لیکن ایک اس میں سوال وہ کر سکتے ہیں نا، میں کیونکہ بات کروں گا ان سے پوچھوں گا، وہ کہہ سکتے ہیں جی کہ جب آپ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ایک علم ایسا ہے جو اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا، تو وہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن میں ہے کہ قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. تو مجھے قرآن سے پتہ چلا. اچھا ہاں، تو نبی علیہ السلام کو بھی یہ بات، تو نبی علیہ السلام کو بھی پتا ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے، تو میرے پاس بھی قیامت کا علم تو نہیں ہے نا کہ کون سی تاریخ کو آئے گی، کون سے سن میں آئے گی. یہی بات اللہ نے کنوے کر دی، مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے، ابھی نماز اثر کا وقفہ کر لیں، انشاءاللہ باقی سوالات بات. علم غیب تو اچھا ہو گیا، یہ اعتراضات کرتے ہیں اور کھل کے ان کی گمراہیاں انشاءاللہ پبلک کے سامنے، کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم کتابی. ہاں جی، نماز اثر کے وقفے کے بعد شاہ جی وہ بات ہو رہی تھی علم الغیب علم غیب سے ریلیٹڈ. ڈیٹیل لیکچر تو میرا 6A اور 6B ہے. ٹھیک ہے. اور یہ یعنی نماز کے وقفے کو ہم نے غنیمت سمجھا، تو آپ نے کہا تھا نہیں کہاں انہوں نے لکھا ہے کہ ماں کان و ما یکون کا علم ہے. تو یہ میرے ہاتھ میں احمد صاحب ریلوی صاحب کا ترجمہ ہے، یہ دکھائیں جی ان کو HD کیمرے میں. کنز الایمان، یہ کنز الایمان ہے اور اس کے اوپر مفتی نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی لگی ہوئی ہے خزائن العرفان تفسیر نا تفسیر. تو سورۃ الرحمن کا انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ آپ دیکھیے. اس میں انہوں نے یہ سورۃ الرحمن کی جو سٹارٹ میں ہی نا یہ دو، جس پہ میری یہ 2 انگلی ہیں، اس کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ٹھیک ہے جی. پڑھا جا رہا ہے شاہ جی آپ سے؟ جی پڑھا جائے. ہاں جی پڑھیں ذرا، کیا لکھا ہوا ہے آپ بھی پڑھ کے سنائیں. ما کانا وما یکون کا بیان انہیں سکھایا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا یہ نیچے جو اس کا حاشیہ بھی پڑھ دیں کر لی. آشیا کا پڑھنے کی ضرورت نہیں، خود پڑھے نا جی. ہم نے کیا پڑھنا ہے، یہ کوئی قرآن حدیث ہے جو ہم پڑھ دیں، خود پڑھیں. ہم نے تو یہ دکھانا تھا کہ ان کا یہ کلیم ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا اور ماں کانا و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا. یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے. اچھا حالانکہ یہ جرنلی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کو قوت گویائی سکھائی. چلیں یہ خود پیر کرم شاہ صاحب الازہری جو ہیں انہی کے مکتبہ فکر سے ہیں، یہ جمال القرآن جی ذرا ان کو دکھائیں. انہوں نے یہ والا ترجمہ نہیں کیا، یعنی انہوں نے ما کانا و ما یکون والا کوئی لفظ ہی نہیں لکھا اس میں. انہوں نے کہا قرآن کا بیان سکھایا. وہ تو بالکل ٹھیک ہے، قرآن کا بیان ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے ذریعے امت تک پہنچنا ہے نا. تو یہ شروع کی آیات ہی ہیں، یہ ان کو کور کریں. اس میں آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا ترجمہ کیا. رحمان نے اپنے حبیب کو سکھایا، قرآن پیدا فرمایا انسان کامل کو، نیز اسے قرآن کا بیان سکھایا. قرآن کا بیان سکھایا، یہ بالکل ٹھیک ہے. وہ ما کانا ما یکون کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو باقی جو تفصیلات آئی ہیں مطلب وہ احادیث کی شکل میں آ گئی ہیں ہم تک. مسئلہ 6A اور B میرا ریکارڈڈ ہے ڈیٹیل کے ساتھ، جسے شوق ہے تو وہ دیکھے. باقی ظاہر ہے ایک مجلس، اب علم غیب کی مجلس تو نہیں ہے نا جس میں آپ ساری نیٹی گیٹیز ڈسکس کریں. ٹھیک. اگلے سوالات کریں. آگے جی کہ آپ علماء دین کو روزی روٹی کا ذریعہ بنانے کے حوالے سے تان کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے استاد محترم شیخ زبیر علی زئی صاحب خود یہ ذریعہ رکھتے تھے، بلکہ صحابہ کرام اصحاب صفا کا ذریعہ معاش بھی دین تھا. آپ کو شرم آنی چاہیے. یہ اب سخت الفاظ میں نے نہیں کہے. ارے ٹھیک ہے، سر آپ گالی بھی نکال دیں، میرے کو فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں تو گناہ سے نفرت ہے، گناہ گار سے نہیں ہے. صحیح. اصحاب جو صوفہ ہیں وہ دین کے لیے وقف ہوئے ہوئے تھے، دین سیکھتے تھے، اور اس کے بعد اصحاب صوفہ نے پھر مدرسے بنائے ہوں گے اور چندہ بکس بھی بنائی ہوئی ہوں گی. وہ تو خود یعنی دین سیکھنے کے لیے تھے، تو صحابہ کرام ان کی خدمت کرتے تھے. اور وہ بھی جو خدمت آپ بخاری اٹھا کے دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں کئی بار بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہوتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے. یعنی جس طرح آج ہمارے غریب مدرسوں میں بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ والا حال تھا. ٹھیک ہے نا. یہ تو نہیں تھا کہ انہوں نے وہاں پہ چندہ باکس قائم کر دیے تھے. وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے ایک صحابی نے صرف قرآن سکھانے کے لیے ایک کمان جو ہے تحفے کے طور پہ لی تھی، تو آپ فرمایا یہ آگ کی کمان تو نے لی ہے. اور سنن نسائی میں حدیث ہے جو صحیح مسلم کی شرط پہ امام حاکم نے، امام ذابی نے صحیح کہا کہ جو اس کو مؤذن مقرر کرو جو اذان کی اجرت نہ لے. ہم کہتے ہیں نمازوں کی اور ان چیزوں کی اجرت نہ لے. باقی میرا تو کلپ ہے جماعت المسلمین کے خلاف
کہ دین کو سورس آف انکم آپ اس حوالے سے سبسسٹنس لیول کے اوپر بنائیں. ہم نے تو کبھی انکار نہیں کیا, بنائیں ضرور. ہم کہہ رہے ہیں دین کو بیچیں نہ اس حوالے سے کہ آپ نمازوں کا معاوضہ لینا شروع کر دیں اور پھر آپ پیسے لے کے غلط فتوے دینا شروع کرتے ہیں. ان چیزوں کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. باقی رہا میں کیوں کہتا ہوں کہ میں اپنے لیے آرام سمجھتا ہوں 1 روپیہ کمانا بھی, وہ میں نے بتایا تھا میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے, اور اس میں آپ کو دلیل بھی دے دیتا ہوں. امام شعبہ ہیں, تبع تابعین میں سے بڑے ائمہ ہیں میں سے ایک ہے. وہ کہتے ہیں میں تدلیس کرنے کو زنا سے بدتر سمجھتا ہوں. صحیح سند کے ساتھ ہے. شیخ زبیر صاحب نے بھی نقل کیا, باقی ائمہ نے بھی. دوسری طرف کتنے بڑے بڑے محدثین تدلیس کرتے ہیں. حسن بصری تابعی ہیں, تدلیس کرتے ہیں. تو آپ کو کہ جی بھائی وہ یہ آج کل کا کوئی بندہ ہوتا ہے کلپ چڑھا دیتا کہ جی اس نے حسن بصری کو زانی کہہ دیا. اگر یہ میں نے بات کی ہوتی نا کہ زنا سے بدتر ہے تدلیس کرنا, تو انہوں نے کہنا تھا علی نے جو ہے اتنے تابعین کو زانی کہہ دیا. امام شعبہ نے کہا ہے کہ میں زنا کرنے سے بدتر سمجھتا ہوں تدلیس کرنے کو. وہ تدلیس نہیں کرتے تھے, لیکن ایز اے علم یہ اسٹیبلش ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی, اور سما کی تصریح کے ساتھ ہو تو وہ خود کہتے ہیں, امام شعبہ کہتے ہیں قتادہ کی جب کوئی روایت میں بیان کروں وہ تمہیں تدلیس سے مبرہ کر دے گی, میں جب تک سما کی تصریح نہ کروں میں قتادہ کی روایت نہیں بیان کرتا. تو یہ پھکی لے جائیں تو کس میں کیا کہوں گا کہ تدلیس کرنے کو انہوں نے حرام قرار دے دیا کیا؟ وہ کہتا تھا میں اپنے لیے غلط سمجھتا ہوں. تو سر میں بھی اپنے لیے دین سے مال کمانے کو غلط سمجھتا ہوں. سبسٹیشن لیول پہ جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے, جدادیں نہ بنائے. یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے مدرسے کا اسٹوڈنٹ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے, سائیکل پہ ہوتا ہے, سال کے بعد موٹر سائیکل اس کے نیچے آتی ہے, 2 سال کے بعد کار آ جاتی ہے, 3 سال کے بعد ڈرائیور بھی ساتھ آ جاتا ہے. سر یہ تو پھر لوگوں کو تو پھر ہمیں چاہیے کہ مدرسے ہی کھول کے دیں. بچوں کو ہم پڑھاتے کیوں ہیں؟ پھر ہم یہی کام کیوں نہ لوگوں سے شروع کروا دیں؟ تو کیا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے چندے اپنے قبضے میں کیے ہوتے ہیں؟ اگر آپ ان کی ڈکلیئرڈ تنخواہ دیکھیں نا خطیبوں کی, امام مسجد کی اسلام آباد میں 10,000 ہے تنخواہ, اور خطیب کی جو ہے وہ زیادہ زیادہ 30,000 ہے. 30,000 میں ڈرائیور اور ہونڈا سیوک کو رکھ سکتا ہے. تو پھر سر یہ کون سی لاٹری ان کی نکلی ہوئی ہے؟ چندوں میں سے ہی کھا رہے ہیں نا, اور یہ ڈکلیئرڈ نہیں کر رہے ہیں. اس طرح کا کھانا تو ان کا حرام ہے کیونکہ انڈکلیئرڈ کھا رہے ہیں یہ. اگر یہ اپنی عوام کو کہنا کہ اس مہینے جو 1.5 لاکھ چندہ ہوا تھا اس میں سے میں نے 1,500 مسجد پہ لگایا ہے اور باقی میں نے اپنے ذاتی اخراجات میں استعمال کیا ہے, تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو 1.5 لاکھ اور مل جائے گا نا. ہاں تو سر یہ اپنی صرف تنخواہیں اور خرچے ڈکلیئر کریں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کچھ کلیم کر رہے ہیں نا سبسٹیشن لیول پہ نہیں لے رہے, کھا رہے ہیں دین سے, اور وہ کھا رہے ہیں وہ حرام کھا رہے ہیں. میں حلال کھانے کو جائز سمجھتا ہوں, حرام کھانے کو نہیں سمجھتا. گستاخ رسول کی سزا قتل ہونے پر اجماع امت. شاہ جی تسی بڑی گستاخیاں کرواندے ہو علماء دیاں میرے کولوں. اجماع امت ہے. جب ہن اگر کسی بندے نے کہتا کہ سر تہاڈی تنخواہ 20,000 ہے, تسی وہ کھنگڑ بھی نہیں دیندے. اسی لیے آپ دیکھیں مولوی پہلے مسجد کمیٹی توڑتے ہیں آ کے, پھر اپنی مرضی کی کمیٹی بناتے ہیں, بڑے طریقے سے چلتے ہیں. یہ پوری سائنس ہے جناب, یہ تانوں نہیں سمجھ آتی, یہ انجینئرنگ کرنے میں سمجھ آتی ہے. گستاخ رسول کی سزا قتل ہونے پر اجماع امت ہے, جبکہ آپ نے اس حوالے سے اپنا موقف پرانا موقف تبدیل کر کے اب جاوید احمد غامدی اور وحید الدین خان والا موقف کر لیا ہے. یعنی پرانے بابوں کو چھوڑ کر نئے بابوں کے پیچھے چل پڑے ہیں, اور مطلب ان کی مراد یہ ہے کہ نئے بابے بھی اب کے وہ جن کی گمراہی پہ اجماع امت ہے. اچھا ہم یہ کہتے ہیں اگر گستاخ رسول کی سزا کے اوپر اجماع امت ہے جی, تو بریلوی تو اہل حدیث اور دیوبند کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں. تو سر یہ کروڑوں دیوبندی اور کروڑوں اور لاکھوں اہل حدیث پاکستان میں زندہ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ پھر ان کی حکومت نہیں ہے, حکومت تو سیکولر کی ہے نا. نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ حکومت میں ہے تو یہ ان کو قتل کروائیں گے. مولانا مودودی صاحب کے بیٹے تو یہی کہتے ہیں. نہیں مودودی صاحب کا بیٹا بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ ایک پروگرام میں آئے نا, وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دیندار طبقے کو حکومت ملی تو یہ تو قتل ہی ہوگا. پھر اوہو, ان کے کہنے پہ نہیں, دیندار طبقہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم قتل کروا دیں گے. کیا کسی بریلوی عالم نے کہا ہے کہ ہمیں حکومت ملے تو ہم اہل حدیثوں کو قتل کروا دیں گے؟ ابھی فرمایا نہیں ہے کہ امام احمد رضا صاحب نے لکھا ہی ہے. وہ لکھنا تو اور چیز ہے نا سر, لکھنا ہو رہا ہے, پریکٹیکلی دعویٰ کرنا ہو رہا ہے. کوئی ہے دعویٰ کسی کا؟ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ گستاخ رسول پھر نہیں مانتے. انہوں نے اپنے صرف چندہ بکس لادا کرنے کے لیے اور اپنے لادا پلیٹ فارم بنانے کے لیے سب کچھ کیا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں گستاخ رسول ڈیفائن کون کرے گا؟ پہلا تو ہمارا اختلاف یہ ہے, کیونکہ بریلوی دیوبندیوں کو گستاخ مانتے ہیں, دیوبندی بریلویوں کو مشرک سمجھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے گستاخ ہے. اور احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ شیعہ کو بریلوی اور اہل حدیث سے بدتر کہنا شیعہ پہ ظلم ہے, کیونکہ دیوبند اور اہل حدیث سے. وہ کہتے ہیں شیعہ صحابہ کے گستاخ ہیں اور دیوبند اور اہل حدیث تو اللہ کے نبی کے گستاخ ہیں, یہ شیعہ سے زیادہ بدتر ہے. پوری انہوں نے ایکویشن دسی ہے فتاوی رضویہ.
حالانکہ شیعہ کے بارے میں ان کے میں آگے پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں جی کہ ان میں مسلمان ملنا ایسے ہی ہے جیسے کووں میں چٹا. وہ بھی اس پہ وہ بھی سخت بات ہی ہوئی نا. میں یہاں پہ بات ان کو ان سے بھی بدتر کیا ہے. ہاں سر ٹیکنیکلی تو ٹھیک ہے نا جو انہوں نے اپنی ڈاکٹرائن بنائی ہے، اور پھر ہماری ڈاکٹرائن بھی سن لیں کہ جو اللہ کے گستاخ ہیں وہ ان سب سے بڑھ کے بدتر ہیں، اور ان کی اکثریت کہاں پائی جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نام سے چڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے مدد مانگنے کی بات کریں، فوراً بزرگ بابے اپنے بیچ میں ڈال لیں، تو ظاہر ہے وہ جو آپ کو شیئر کہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، وہ سب کی سب ڈاکٹرائن ان کی اپنی اولیاء اللہ کے ساتھ چل رہی ہے، تو اللہ سے بغض رکھے ہوئے ہیں. تو سر سب سے بڑی تو پھر اچھا آپ نے آج تک نہیں سنا گستاخ اللہ کی سزا قتل ہے؟ گستاخ اللہ کی سزا کیا ہے؟ نہیں وہ تو مانتے ہیں، وہ خود بلکہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو اس پہ تو کوئی نہیں. میں نے تو آج تک نہیں سنا پاکستان کے آئین میں کہیں ہے گستاخ اللہ کی سزا. نہیں وہ تو کہتے ہیں. تو اس کا مطلب نہیں گستاخ اللہ کی سزا کہیں انہوں نے پروف کرائی ہوئی ہے؟ نہیں کرائی. ہاں تو کیوں نہیں کرائی ہوئی؟ وہ کہتے ہیں شریعت میں حکم ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو میرا خیال آپ نے جواب خود ہی دے دیا ہے. اس کا تو کہتے ہیں نا اس پہ تو حکم ہے ہمارے پاس. اچھا یعنی شریعت میں اللہ کے گستاخ پہ قتل کا حکم نہیں ہے، نبی کے گستاخ پہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. جی ان کا ٹھیک ہے. تو وہ عوام کو سیٹسفائی کرے اس مسئلے میں، مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب عوام یہ جملہ سنے گی نا کہ اللہ کے گستاخ کا نہیں ہے، تو میرا جو عوام نے سننا نا سر، عوام سے میں مخاطب ہوں. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے گستاخ رسول کی سزا، میرا موقف آپ دیکھ لیں اس میں کیا ہے. میں آیت محاربہ کے تحت گستاخ رسول کی سزا قتل سمجھتا ہوں، اور وہ صرف گستاخ رسول کی نہیں، جو بھی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کرے، کسی کے اوپر ظلم کرے اور تواتر کے ساتھ کرے، اس کی سزا بھی قتل ہے. اچھا علی بھائی اس کی ایک دلیل بھی دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ کا جب نام آتا ہے نا تو تعالیٰ تو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ کہیں فرض واجب نہیں لکھا، لیکن رسول پاک پہ درود نہ پڑھنے والا بندہ لعنتی ہے. کوئی نہیں کہا نبی علیہ السلام نے کب کیا لعنتی ہے. آپ فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو، مجھ پہ دروشی نہ پڑے، وہ کنجوس ہے، اور وہ بھی ایک مجلس میں ایک دفعہ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں اللہ پہ تو کوئی بھی ایسی بات، کسی کا بھی موقف نہیں ہے کہ کوئی ضرور ساتھ چیز پڑھی جائے. نہیں دیتے ہیں، وہ تو سارے عملی تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں نا چیزیں، سارے اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ عز و جل ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. احمد بریلوی صاحب کی آپ خود کتابیں پڑھیں، وہ تمہارا اللہ عز و جل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی لکھتے ہیں. وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، اس کے اوپر تو بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ امام ابن تیمیہ سے کیوں چڑھتے ہیں جبکہ وہ تو امام الموحدین ہیں اور آپ بھی توحیدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ امام ابن تیمیہ نے میری مجھ کھولی ہے. یقیناً ظاہر ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. امام الموحدین کہاں سے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ وہ ٹائٹل اویل کر رہے ہیں جس کے وہ حقدار نہیں ہیں. اہل حدیث نے ان کو گود لے کے ان کے بارے میں وہ چیزیں کلیم کر دی ہیں. امام الموحدین جن چیزوں کو اہل حدیث کی عوام شرک سمجھتی ہے، وہ کئی چیزیں ابن تیمیہ کی تعلیمات میں پائی جاتی ہیں، سماع موطا کے عقیدے کے حوالے سے. پھر رافضیت کہتے ہیں کہ میرا ایک کلپ ہے اہل حدیث کا احمد بریلوی پہ فتویٰ، جس میں نے بتایا عبداللہ ابن عمر کو بدعتی کا ہے ابن تیمیہ نے، اس کو کوئی رافضی نہیں کہتا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگ ہیں نا تو وہ گالیاں کھا رہے ہیں اس حوالے سے جو انہوں نے کیا ہوا ہے. جو بندیوں کو اگر گالیاں پڑ رہی ہیں گستاخیوں کے اوپر، تو گستاخیاں ان کے علماء نے کی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. بریلویوں کو اگر شرکیہ باتوں پہ گالیاں پڑ رہی ہیں تو شرکیہ باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اہل حدیث کہ جو یہ ابن تیمیہ جن کو انہوں نے آج کر کے اہل حدیث نے گود لیا ہے، جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں، ان غلطیوں کے اوپر ان کو گالیاں نہیں پڑ رہی ہیں. ان کو تو امام الموحدین انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. الٹا تو لوگ ان کو دلیل کے طور پہ لیتے ہیں، نہیں میلاد بنانا بدعت ہے لیکن حسن نیت پہ ثواب ملے گا. انگوٹھے چومنے کے اوپر ایک بریلوی عالم نے ٹی وی پہ آ کے کہہ دیا کہ جی ہم بھی تو حسن نیت پہ ہی چوم رہے ہیں، ہمیں بھی ثواب ملے گا. وہ تو بریلوی اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ابن تیمیہ جو ٹائٹل ویل کر رہے ہیں وہ اس کے حقدار نہیں ہیں. ویسے اچھے عالم دین آپ لیں، ان سے بری باتیں چھوڑ دیں، اچھی باتیں لیں. باقیوں نے گالیاں کھائی ہیں، انہوں نے ان باتوں پہ گالیاں نہیں کھائی ہیں، بلکہ اس پہ ان کی تعریف ہوئی ہے. کسی اہل حدیث نے آج تک ابن تیمیہ کے اوپر رد نہیں کیا ان کے فاسد عقائد کے اوپر، سوائے ایک وہ جنہوں نے ایاد روح اور عذاب عبد الرحمن کیلانی صاحب نے، وہ بھی میں نے ہائی لائٹ کیا. تو ادھر بہت بڑے جیل میں ایک مولوی صاحب ہیں، وہ کہنے لگے ان سی سمجھ کچھ مندے ہی نہیں ہے، وہ انکار ہی کرتے. چل رہا ہے کن کو نہیں مانتے؟ عبد الرحمن کیلانی کو، حالانکہ اتنا بڑا عالم ہے. کہتے چل رہا ہے، ایسی نہیں مانتے. اے چلا لوگ کون لفظ استعمال کرتا ہے پتہ لگ جائے گا انہوں نے ابن تیمیہ دے مقلدین نو. باقی عام اہل حدیث کی میں بات نہیں کر رہا، ان کو میں 24 کیرٹ سونا مانتا ہوں. میں مقلدین سلفیوں کی بات کر رہا ہوں. عام اہل حدیث تو ہمارے سر کا تاج ہے. حوادث کے قدیم ہونے کے حوالے سے آپ نے امام ابن تیمیہ کو کافر قرار دیا ہے، حالانکہ انہوں نے فلسفہ کے جواب میں قلم کی روانگی دکھا دی. شیخ البانی نے بھی رد کیا، بڑے نرم اور تمیزدار الفاظ. جی قلم کی روانگی ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے ماشاءاللہ. من کنت مولا فہذا علی مولا پہ بھی انہوں نے قلم کی روانگی دکھائی ہے.
اور انہوں نے کہا کہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے نا کہ اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے، کہتے ہیں یہ تو فیبریکیٹڈ ہے. حالانکہ مسلم شریف میں 240 نمبر حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو وہ روانگی، یہ قلم کی روانگی ہے. واقعی یہ البانی صاحب نے لکھا ہے کہ ابن تیمیہ قلم کی روانگی کی وجہ سے اور شیعہ کے اوپر گرفت کرنے کی وجہ سے بعض اوقات صحیح حدیثوں کا بھی انکار کر جاتے تھے. یہ شیخ البانی نے لکھا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا کی تفسیر میں السلسلۃ الصحیحہ للبانی میں. اور یہ جو حوادث والا ہے، میں نے ان کو کافر نہیں قرار دیا. میں نے اللہ کے فضل سے آج تک کسی عالم دین کو کافر قرار نہیں دیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ عقیدہ کفری ہے. ہو سکتا ہے اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہو. میں نے تو کبھی کسی کو کافر نہیں کہا. ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ کفریہ ہے، یہ تو اس پہ اجماع ہے. مجھے بتائیں کیا دنیا میں کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے؟ تو یہ تو اجماع ہے، حوادث و مخلوق ہی ہے. تو وہ فلاسفہ کے رد میں انہوں نے جو کچھ کیا تو شیخ البانی نے ان پہ گرفت کی ہے. انہوں نے لکھا کاش ابن تیمیہ یہ بات نہ لکھتے، ہمارے دل میں ان کے بارے میں بات ایسی بات کوئی امام بخاری نے بھی لکھی ہوئی ہے؟ اور نہیں وہ بخاری کو بیچ میں ابھی لے آئے. بخاری کے مطلب وہ والی بحث ہی نہیں تھی امام بخاری نے کی. یہ سارے ان کے بعد کے لوگوں کو ہی منطق اور فلسفے کے اوپر باتیں کرنے کا شوق ہے. امام بخاری کی یہ فیلڈ ہی نہیں تھی. اللہ کا شکر ہے بخاری نے ہاتھ بھی نہیں ڈالا ان کاموں کو. انہوں نے اس طرح کے کاموں کو ہاتھ نہیں ڈالا. وہ غلط کرتے ہیں. اس کا جواب لینا ہے نا، اگر آپ مجھ سے نہ لیں. وہ اہل حدیث کے جو مولوی ابن تیمیہ کی ان باتوں کا دفاع کر رہے ہیں نا، جس کے اوپر گرفت البانی نے کیا، البانی کے شاگردوں سے اس کا جواب لیں کہ البانی صاحب کو یہ باتیں نہیں سمجھ آئی ہیں تو انہوں نے کیوں گرفت کی ہے. اور شیخ زبیر صاحب سے تو میری 1 to 1 ڈسکشن ہوئی ہے یہ حوادث کے اوپر. انہوں نے کہا ابن تیمیہ کا عقیدہ بالکل غلط باطل ہے. آڈیو آپ کی آڈیو میں تو انہوں نے اس عقیدے کا ذکر نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا اس کے بہت سارے عقیدے خراب ہیں. اچھا، یہ اس نے جنرل انہوں نے بات کی. یہ ویڈیو میں کہا ہے، آڈیو میں. یہ انہوں نے مجھ سے 1 to 1 بعد میں نے حوادث والا یہ والا ڈسکس کیا تھا. ٹھیک ہے. یہ جو ترمذی کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اس حدیث کی شرح میں سلسلۃ الصحیحہ البانی میں شیخ البانی نے کومنٹس کیے ہیں کہ جو حوادث کو قدیم مانتے تھے یہ عقیدہ ان کا غلط ہے. ٹھیک ہے. چلو جی، ہم نرم انداز میں کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے ابن تیمیہ صاحب جن کو آپ امام الموحدین سمجھتے ہیں، انہوں نے بڑا غلط عقیدہ اپنی کتاب میں لکھا ہے. اب انشاءاللہ اہل حدیث بھی مان کے تو رجوع ریکارڈ کرا دیں گے نا. میں نے نرم انداز میں بھی کہہ دیا. امام احمد رضا بریلوی صاحب شب باشی والی عبارت پر اعتراض آپ کو کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے وقت گزارنا. ہاں جی، ہمیں اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے جو اس طرح صرف شباشی کی عبارت انہوں نے لکھا ہے کہ نبیوں پہ قبروں میں ان کی ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں. کسی کو کہنا کہ اس پہ عورتیں پیش ہوتی ہیں یا اس کی بیویاں اس پہ پیش کی جاتی ہیں، یہ پیش کرنا کیا ہوتا ہے؟ اور وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. تو یہ اس کانٹیکسٹ کو دکھا رہی، شباشی کو نہ دیکھیں. انبیاء کرام پہ ان کی ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. یہ جملے کی اگر یہ جس کا سوال ہے اس کو کہ اپنی ماں کے ساتھ جا کے نا یہ بات پوچھنا کہ میرے باپ پہ میری ماں کو شادی کے پہلے دن پیش کیا گیا اور انہوں نے اس کے ساتھ شباشی فرمائی. جب پیش کیا جاتا ہے اور شباشی کا مطلب ازدواجی تعلق ہی ہوتا ہے. اور دوسرا یہ عقیدہ ہی باطل اور جھوٹا. تیسری بات ہے مسند احمد میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں جب تک ابو بکر اور نبی علیہ السلام میرے حجرے میں دفن تھے میں پردے کا اہتمام کیے بغیر بھی وہاں چلی جاتی تھی اور میں یہ سوچتی تھی کہ ایک میرا خاوند ہے اور دوسرا میرا باپ. لیکن جب سے عمر دفن ہوا ہے تو میں وہاں پہ بغیر پردے کے نہیں جاتی. سیدہ عائشہ کے سامنے ملفوظات اعلیٰ حضرت کی یہ عبارت پڑھی جائے کہ نبیوں کی بیویاں قبروں میں پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، تو اما عائشہ تو پہلا سوال کریں گی وہ تو عمر بھی دفن ہے، میں خود نہیں وہاں جاتی تو مجھے کہاں کی ضرورت پیش کرنا ہے کسی نے. وہ تو خود مسند احمد میں صحیح سند سے اور یہ مشکات میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے نا جی، وہ تو خود اس چیز کے اوپر میں نہیں نا انکار کر دیں گی. تو یہ یعنی آپ اس بات کو سمجھیں کہ اس کی انٹینسٹی کہاں جا رہی ہے. یعنی یہ جو باتیں فیبریکیٹ کر کے نا خود سے چیزیں تھوپ رہے ہیں اور قرآن و حدیث کا لقمہ جو ہے وہ. اور دوسری بات سن لیں، دعوت اسلامی والوں نے ملفوظات اعلیٰ حضرت چھاپا ہے اور یہ عبارت ہی نکال دی ہے. پھکی ان کو سمجھ آ گئی کہ شباشی گستاخانہ عبارت ہے اور انہوں نے اس کا مقدمہ لکھا ہے کہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بڑی عجیب و غریب چیزیں داخل تھیں، ہم نے وہ چھانٹی کر دی ہے. اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ دفاع کرتے پھر رہے ہیں اور دعوت اسلامی والوں نے شباشی والی عبارت ہی اٹھا کے باہر پھینک دی ہے.
ان کو سمجھ آ گئی یہ گستاخانہ عبارت ہے. ویسے انہوں نے دعوت اسلامی والوں نے غلط کام کیا ہے. ان کو چاہیے تھا یہ عبارت لکھتے اور کہتے ہیں ہم اسے گستاخانہ سمجھ رہے ہیں اور نکال رہے ہیں. حالانکہ یہ ملفوظات ان کے بیٹے نے جمع کیے ہیں اعلیٰ حضرت کے مصطفیٰ رضا خان نوری نے. اچھا مجھے یہ بتائیں اگر اس پہ کوئی گستاخی نہیں تھی تو دعوت اسلامی نے باہر کیوں نکالا ہے؟ پہلا تو میرا سوال یہ ہے. اس پہ کلپ مجھے چاہیے. اچھا ایک اس میں نہیں آپ کا کلپ چاہیے کہ اگر یہ گستاخانہ نہیں تھی اور یہ اتنی تھی تو دعوت اسلامی نے نکال کیوں دیا ہے؟ اچھا نکال دیجیے تو مجھے, کیونکہ اگر وہ ڈٹے تو جدھر اتنی باتوں کا دفاع کر رہے ہیں اس کا بھی کرتے ہیں. ان کو پتہ ہی غلط ہے, نکال دیے. ٹھیک. یہ تو مکتبۃ المدینہ کے ملفوظات اعلیٰ حضرت پر. اس پہ ایک یہ بھی جواب دے لیتے ہیں نا کہ جی جیسے محدثین پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایسی ایسی روایات کی ہیں, لوگ تو بخاری مسلم پہ بھی چڑھ دوڑتے ہیں کہ جناب ایسی ایسی گستاخیاں ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں جی اس میں اگر انہوں نے وہ امام زرقانی ہے غالباً کوئی, وہ کہتے ہیں انہوں نے کون سا خود کہا ہے, انہوں نے ان کی بات لکھی ہے تو ان پہ کیا جرم ہے؟ انہوں نے کہا میرے سیدی آقا عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں, آپ کہیں کہ آپ کے سیدی آقا غلام احمد قادیانی فرماتے ہیں اور آپ کے میں نے تو غلام احمد قادیانی کی عبارت نوٹ کی ہے, میں کہوں گا یار اس گستاخ کی گستاخانہ عبارت کوٹ کر کے اس کو سیدی اور آقا بھی کہہ رہے ہو تم. اور دوسرا ان سے سوال ہوا ہے کہ انبیاء کی قبروں میں حیات کیسی ہے, تو انہوں نے تو ظاہر ہے اپنے بزرگوں کے حوالے سے بتانا تھا, قرآن حدیث سے تو نہیں بتانا تھا نا. نہیں یہ زرقانی کس دور کے بزرگ ہیں؟ زرقانی بھی ابھی کہی ہے, زرقانی کو مرے ہوئے ابھی 1272 کے قریب فوت ہوا ہے زرقانی. اچھا ہاں تو اس کو تو ابھی 200 سال بھی نہیں ہوئے, تو 150 سال پہلے ہے. دیوبندی بھی مانتے ہیں؟ دیوبندی بھی مانتے ہیں, دیوبندیوں کی کتاب فضائل اعمال میں زرقانی کے والے ہیں. اچھا میرا یاتو نبی والا مسئلہ 5 دیکھ لیں انشاءاللہ. نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. چاروں امام آپس میں کیا نفرت کرتے تھے فقہی مسائل پر؟ جب وہ نفرت نہیں کرتے تھے تو آپ علماء سے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں؟ تسی 4 اماموں والا پہلے سٹیٹس ویل کریں نا. 4 امام قرآن و سنت کی بات بتایا کرتے تھے, آپ اپنے بابوں کی باتیں بتاتے ہیں, اس لیے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کی. باقی علمی اختلاف تو ان کے تھے. اور سر وہ چھوڑ دیں, آپ میرا مسئلہ 197 دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے امام غزالی پر ابو فلانا احمد بن حنبل نے مسند احمد میں ایک بندے کو ابو فلانا کہا ہے. وہ ابو فلانا کون ہے؟ وہ آپ مسئلہ نمبر 197 دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کس کے احترام میں ابو فلانا کا ہے. آپ نے امام غزالی پر جھوٹ باندھا ہے کہ انہوں نے احیاء العلوم میں لکھا کہ جو یزید پر لعنت کرے اس پر لعنت لوٹ کر آئے گی. یہ انہوں نے کہاں لکھا ہے؟ ہاں جی لکھا ہے, کیوں نہیں لکھا؟ او بلکہ یہ ادھر سے لیپ ٹاپ نکال کے دیں جی, میرا ایپ ہے میرا لیپ ٹاپ. میں تو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سنا دینا. اس کو فرحان بھائی JPG بھی ڈالنی بیچ میں اسی جگہ کے اوپر. اللہ کے بندوں, یہ مجھے پتا ہے ایک بریلوی مولوی صاحب نے اعتراض کیا, میں بریلویوں کا ہی والا ان کو دینے لگا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں اگر ہم اپنی طرف سے کوئی بات کرتے ہیں نا تو انہوں نے کہنا تھا انہوں نے ترجمہ بدل دیا, انہوں نے خود چھاپ لی. میں بریلویوں کا حوالہ دے رہا ہوں, شرح صحیح مسلم غلام رسول سعیدی صاحب کی, ٹھیک ہے جی. اور اس میں جو کتاب الحج چیپٹر ہے 620 نمبر پیج ہے شرح صحیح مسلم کا, ٹھیک ہے جی. جلد بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کی 3 جلد شرح صحیح مسلم غلام رسول سعیدی صاحب کی 3 جلد 620 نمبر پیج. انہوں نے امام محمد غزالی کے حوالے سے احیاء العلوم کا حوالہ نقل کیا اور نیچے فٹ نوٹ پہ لکھا ہے امام محمد بن محمد غزالی متوفا 505 ہجری احیاء العلوم. آگے لکھا ہے جلد 7 پیج 49 مطبوعہ مصر 1311 ہجری 1311 ہجری میں یہ مصر سے چھپی ہے. اس کا ترجمہ میں نے نہیں کیا, غلام رسول سعیدی بریلوی صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ہیڈنگ بنائیے یزید پر لعنت کے سلسلے میں امام غزالی کی رائے. میں تو یزید کے خلاف ہوں اور میں امام غزالی کے بھی خلاف ہوں. اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھیے گا کہ میں امام غزالی کی سپورٹ میں میں بتا رہا ہوں بریلویوں کو ان کے گھر کی خبر بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے بزرگوں کی بھی ذرا خبر لیں. امام غزالی لکھتے ہیں, یہ ورڈ بائی ورڈ احیاء العلوم کا ترجمہ کیا غلام رسول سعیدی صاحب نے. کیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے کیونکہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا یا قتل کا حکم دیا؟ میں کہتا ہوں, یعنی امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل ثابت نہیں ہے, اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اس نے حضرت حسین کو قتل کیا یا قتل کا حکم دیا, چاہے جائے کہ اس پر لعنت کی جائے. انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا لعنت تو سوچ بھی نہیں سکتا کوئی یزید پہ کرنے کی, کیونکہ بغیر تحقیق کے مسلمان کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت کرنا بھی صحیح نہیں ہے.
ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابن ملجم نے حضرت علی کو قتل کیا، ابو لولو نے حضرت عمر کو قتل کیا، کیونکہ یہ تواتر سے ثابت ہے. پس کسی مسلمان پر بغیر تحقیق کے فسق یا کفر کی تہمت لگانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی شخص پر فسق یا کفر کی تہمت لگائے اور وہ شخص ایسا نہ ہو تو یہ تہمت لگانے والے پر لوٹ جائے گی. تو یعنی وہ یزید کے دفاع میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کیا لہذا اس پہ لعنت کریں گے تو اس پر لوٹ جائے گی. اور کیا لکھن جناب؟ ٹھیک ہے جی، بالکل کلیئر کٹ لکھا ہے انہوں نے. اب اگر آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ تو ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اس میں یہ تو نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے ہیں. تو ہے سر، اسی سے مانگتے ہیں. اور کون سی؟ دعا. جو ظاہری اسباب ہے وہ تو قرآن بھی آیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تو سر یہ وہی ہے، بالکل کلیئر کٹ ہے. اس کا جے پی جی بھی انشاءاللہ تعالی جب میں نے یہ فرحان بھائی پڑھا ہے نا، اس کو امام غزالی لکھتے ہیں، ادھر سے ہی آپ نے نا اس کو سٹارٹ کرنا ہے اور صرف اس کا وہ والا حصہ ہی جو ہے نا وہ کر کے اس میں شیئر کروا دینا تاکہ یہ آ جائے. ٹھیک ہو گیا جی. آپ نے امام بدر الدین عینی حنفی کے حوالے سے کہا کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کو اجتہادی نہیں مانتے تھے، اس کا کیا حوالہ ہے؟ اس کا والا بھی جو ہے وہ عمدۃ القاری صحیح بخاری کی جو شرح لکھی ہے بدر الدین عینی نے، اس میں جو 7083 نمبر حدیث ہے، میں نے جو الیاس قادری صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر ایک لیکچر دیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حوالے سے، اس میں نے حوالہ دیا تھا 7083 نمبر حدیث بخاری کی. اس کی شرح میں بدر الدین عینی نے یہ لکھا ہے اور ہم نے اپنے 5B ریسرچ پیپر میں اب اس کو ڈال بھی دیا. پیج نمبر 10 کے اوپر اس کو ہم نے ایڈ کر دیا. ایک حدیث کے 2-3 طریق تھے، وہ ہم نے مختصر کر کے حدیثیں کم بھی نہیں کی اور وہ 5-6 لائنیں نکال کے لکھ دیا. میں یہ بھی بریلویوں کا ہی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ اب لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہے، میں نے اس میں وہ رکھا ہوا ہے. یہ شرح صحیح مسلم غلام سعود سعیدی صاحب کی ہے، کتاب الفتن چیپٹر اور 7ویں جلد میں صفحہ نمبر 791 میں علامہ عینی کی عبارت کا ترجمہ خود کیا ہے غلام سعود سعیدی صاحب نے. ٹھیک ہو گیا جی. سنیں نیچے فوٹ نوٹ سے پہلے میں ریفرنس علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی المتوفى 855 ہجری عمدۃ القاری جلد 24 پیج 192 مطبوعہ ادارہ مصر 1348 ہجری پورا. یہ اب انہوں نے ترجمہ خود کیا ہے، میں نے نہیں کیا. علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں علامہ کرمانی نے کہا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں مجتہد تھے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہوئی، ان کو 1 اجر ملے گا اور حضرت علی کو 2 اجر ملیں گے. علامہ عینی مزید لکھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے، حالانکہ ان کو یہ حدیث پہنچ چکی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، جو بخاری مسلم کی حدیث ہے. بخاری میں حدیث ہے نا 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. تو وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کی جماعت نے چونکہ ان کو شہید کیا ہے، ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہے اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل کیا. کیا معاویہ برابر سرابر ہونے پر راضی نہیں ہے کہ ان کو 1 اجر مل جائے؟ وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کے لیے کیا اس پہ وہ خوش نہیں ہوں گے کہ ان کو صحابی ہونے کی وجہ سے برابر چھوڑ دیا جائے، چاہے جائے کہ آپ 1 اجر کی بھی بشارت ان کو سنا رہے ہیں. یہ بڑے سخت کامنٹس ہیں. اور امام عینی پھر بھی رافضی نہیں ہے، وہ اہل سنت کے امام ہی ہیں، وہ حنفیوں کے امام ہی ہیں. اور یہ سر ان کو ذرا دکھا بھی دینا، عینی صاحب نے تو ایک کام کیتا نا، اسی تو پھر دکھاؤ جی انہوں نے ریسرچ پیپر، یہ تو لازمی. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے 200 روایتیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور باقی اہل سنت کی کتابوں سے 70% بخاری و مسلم سے ہیں. اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے اور فارسی کا کام بھی الحمدللہ مکمل ہونے والا ہے. اس میں نے یہ اب پیج نمبر 10 کے اوپر ایڈ کر دی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ پیار محبت علماء ہم سے فرماتے رہیں تاکہ ہماری اصلاح ہوتی رہے، کیونکہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے. امام عینی ہے، ان کو اہل حدیث کا ہے، ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ اہل حدیث بھی مانتے ہیں، ظاہر ہے امام عینی تو بہت بڑے امام ہیں، اہل حدیث کی جو ہے
کوٹ کرتے ہیں اسماء و رجال کے اوپر کوٹ کرتے ہیں. جب اہل حدیث نے اپنے حق میں حدیثیں سپورٹ کرنی ہوتی ہے اس میں اسماء و رجال کے امام کے طور پہ ان کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی رائے. چلیے بھائی اسی میں ایک اور میں ضمن اجازت دیں تو پوچھ لوں کہ یہ جو اجتہادی خطا والا ایشو ہے یہ مطلب ہے جو امام بخاری مسلم یہ جو بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں ان میں سب سے پہلے کس نے اٹھایا یہ یا ان میں کسی نے نہیں اٹھایا بعد میں کسی نے اجتہادی سب سے پہلے امام علی علیہ السلام نے اٹھایا. امام علی علیہ السلام نے المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. وہ قنوت نازلہ پڑھتے تھے. 7050 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اللہم علیک بمعاویہ و اشیاہی. ٹھیک ہے, اللہم علیک عمر ابن عاص و اشیاہی. تو حضرت امام علی علیہ السلام نے اٹھایا اور ان سے پہلے بھی اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو اماموں کی رائے کی چھوڑ. اور شاہ جی میں نے آپ کو پہلے منع کیا تھا سنی شیعہ کنفلکٹ میں جانے کی ضرورت نہیں. مسئلہ 5B جو میرا ریسرچ پیپر ہے وہ پڑھ لیں. ٹھیک ہوگا جی, بس ٹھیک ہے. آپ اپنے شانیاں دی بڑی کمزوری ہے اور فوراً اس پہ ٹر پندے نے نہ ٹریا کرو. کراچی والے ایک مولانا صاحب نے اشرف علی تھانوی صاحب کے حوالے سے مرید کا کلمہ پڑھوانے والے واقعہ میں اشرف علی تھانوی صاحب کا رجوع بتایا اور آپ پر الزام لگایا کہ آپ نے سیاق و سباق سے ہٹ کر نیا واقعہ بنا کر پیش کی ہے. جی اگر اشرف علی تھانوی صاحب نے رجوع کیا ہے نا جو اللہ کے فضل سے کوئی نہیں ہوا ہوا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا, اس کے باوجود اگر کہیں ہے ہمیں دکھائیں, ہم ایک دن نہیں لگائیں گے, ہم اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیں گے. یہ میں نے وہ کراچی کے مولانا صاحب کا وہ کلپ سنا ہے. وہ کراچی کا مولانا اپنی پبلک کو ابھار رہا ہے کہ جی اس کے اوپر مقدمہ کروا دو, اس نے اتنے بڑے عالم دین کے اوپر بہتان لگایا ہے اور یہ کر دیا ہے اور میرا جواب ہی نہیں دے رہا, یہ نہیں کر رہا. یار اللہ کے بندو, یہ اشرف علی تھانوی صاحب کا جو کلمہ پڑھانے والا واقعہ ہے کیا یہ میں نے سب سے پہلے ہائی لائٹ کیا ہے؟ وہ پاکستان میں کروڑوں بریلوی اس واقعے کو جانتے ہیں. بریلویوں کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو جب وہ بولنا سیکھتا ہے نا تو اس کو یہ واقعہ سنا دیا جاتا ہے کہ الامداد رسالے میں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہوا ہے. تو اب جب مسلمانوں کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ الامداد رسالے میں انہوں نے بھی کلمہ پڑھایا ہے اور بریلویوں کے بزرگوں نے بھی کلمہ پڑھایا ہوا ہے, وہ حش بہشت میں لکھا ہوا ہے. اب دونوں بتانے پڑتے ہیں, ورنہ وہ بچہ جب بڑا ہوگا کالج میں جائے گا انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھے گا تو وہ آ کے اپنے ابا جی سے لڑے گا, ابا جی تسی تے ایک کلمہ دسیا سی دوسرا بھی ہے تے تسی دو ایک ہو جاؤ. آج کل دو سکھائے جاتے ہیں اور وہ مجھ سے مزاج سکھائیں گے دو, ورنہ وہ دیوبند تو سکھا ہی دیں گے نا, بریلوی یہ والا سکھائیں گے دیوبندی وہ والا سکھائیں گے, اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ دونوں ہی پبلک میں آ جائیں گے سوشل میڈیا کی برکت سے. تو یہ ان کو چاہیے پہلے اپنے بریلوی علماء کے اوپر مقدمات کریں اور بریلویوں کے کروڑوں عوام کے اوپر جنہوں نے چیز ہائی لائٹ کی ہے. ہم نے تو بہت بعد میں. آپ دیکھیں کہ آخری کوسچن یہ ہے, بس اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. احمد بریلوی صاحب نے کتاب لکھی حسام الحرمین 1905 میں, حرمین کی تلوار, جس میں 5 علماء دیوبند کو انہوں نے کفر کے فتوے لگائے اور اس میں یہاں تک لکھا کہ مرتد اور واجب القتل ہیں ان کا دفاع کرنے والے بھی, یعنی سارے دیوبندیوں کو انہوں نے بیچ میں رگڑ دیا. میں نے ایچ ڈی کیمرے, یار اس کو پکڑ لے میرے بھائی, ایچ ڈی کیمرے کے اندر ویڈیو میں وہ دکھائی ہے حسام الحرمین کی عبارتیں. یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ. یہ کراچی کے مفتی صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں ہمارے بزرگ تو سارے ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے, بڑا پیار کرتے تھے. میں نے ان کے بزرگوں کی عبارتیں دکھائی ہیں کہ ایسا پیار کرتے تھے کہ اس طرح کا پیار شاید یہود و نصارہ بھی آپ کے ساتھ نہ کرتے ہوں. ایچ ڈی کیمرے میں آپ یہ کلپ دیکھیں, بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ. اس کے مقابلے پر جب دیوبند علماء نے کتاب لکھی المہند علی المفند, اس کا نام کیا ہے؟ المہند ہند کی تلوار علی المفند, سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر. اور پاگل بابا کسے کہا؟ احمد بریلوی صاحب کو, جس کو وہ کراچی والا مولوی کہتا ہے امام احمد بریلوی. آپ کے اماموں نے اسے سٹھایا ہوا بابا کہا ہے. کتاب کا نام ہے المہند علی المفند, جو آپ کی بنیادی کتاب ہے عقیدوں کی, جس کا میں نے نام رکھا ہے المفند علی المفند. ایک سٹھایا بابا دوسرے سٹھائے بابے کے اوپر. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے پھر کفریہ باتوں کا دفاع کیا ہے. حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے جو چیز ہائی لائٹ کی تھی نا عبارتوں کی حد تک, وہ ٹھیک ہے, عبارتوں کو کفریہ کے, باقی توبہ پیش کریں. انہوں نے دفاع کیا اور اس کتاب کا نام رکھا ہند کی تلوار سٹھائے ہوئے بابے کے, اور اس کے اوپر انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گئے. تو یہ علماء ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے. اور میں نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا, آج میں بار بار نہیں دکھاتا, پھر یہ بیچارے ناراض ہوتے ہیں.
وہ آپ کے لیے وہی دیکھ لیں, بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ, وہ نام میں نے جنگ رکھا ہے. جنگ تو ہے تھی ان کی, ابھی بھی ہے, اسی لیے تو چندہ بکس اور مسجد لاد ہے. تو اور اسی میں انہوں نے محمد بن عبد الوہاب صاحب کو خوارج کی جماعت لکھا ہے اہل حدیثوں کو. آج اہل حدیثوں سے چندے لے رہے ہیں سعودیہ جا کے. سعودیہ والے ان کو مجدد مانتے ہیں محمد بن عبد الوہاب صاحب کو, اور انہوں نے اس میں لکھا ہے خوارج کی جماعت, نجدی والی معاملہ فٹ کیا ان کے اوپر. آج کٹھے ہوئے میں المہند, میں نے تو نہیں چھاپی, انہوں نے خود چھاپی. تو کراچی والے مفتی صاحب کو بتائیں کہ یہ باتیں آپ نے نہیں بتائی تھی, ہم نے آپ کی پبلک کو بتائی ہیں. اب آپ یہ جو لوگوں کو ابھار رہے ہیں نا کہ جی یہ ہمارے بزرگوں کے اوپر الزام لگاتا ہے, میں آپ کو پرسنلی بتاؤں, میں اشرف علی تھانوی صاحب کا باقی علماء دیوبند کی نسبت بہت احترام کرتا ہوں, ان کی پازیٹیو چیزوں کا, اور میں نے اپنی ویڈیوز میں کئی دفعہ کوٹ کیا. پہلی ایک جو میری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب حسینی منہج کے تھے, یزید کو انتہائی برا سمجھتے تھے, حسین علیہ السلام کے مخالفین پر لعنت کرتے تھے, باقاعدہ واقعہ کربلا کے اوپر بھی انہوں نے پورے فتوے لکھے, حضرت حسین کے پورے سپورٹر تھے وہ. یہ ان میں ایک پازیٹیو چیز تھی. اہل بیت کی محبت تو ہماری ویسے ہی کمزوری ہے. دوسری پازیٹیو چیز فرقہ واریت جس طرح ان کے فالوورز میں ہے نا, اس لیول کی فرقہ واریت ان میں نہیں تھی. اس وقت شیعہ کے سب سے بڑے مخالف کون ہیں؟ دیوبند. اور دیوبند کے امام کون ہیں؟ اشرف علی تھانوی. تو اشرف تھانوی صاحب تو اس لیول کے مخالف نہیں تھے. طارق جمیل صاحب نے تھوڑے سافٹ کارنر شیعہ کے لیے رکھا. اتنی موٹی کتاب طارق جمیل صاحب کے خلاف علماء دیوبند نے لکھی ہے, سرفراز خان صفدر صاحب کے پلیٹ فارم سے چھپی ہے, جس پہ ان پہ پتہ نہیں کتنے فتوے لگائے ہیں انہوں نے. طارق جمیل صاحب تو امام بارگاہوں میں جب جا کے بیان کر دیتے ہیں, اتنے پازیٹیو آدمی ہیں, میں اس لیے ان سے محبت کرتا ہوں. دوسرا وہ اہل بیت کے دفاع پہ کھڑے ہیں, حضرت حسین کی محبت انہوں نے عام کی ہے, کربلا پہ بات کرتے ہیں. تو اشرف علی تھانوی صاحب کے بارے میں ان کے اپنے شاگردوں نے نقل کیا ان کے ملفوظات کے حوالے سے, ان کے ساتھ جو یعنی ان کی تعارف پہ کتابیں لکھی گئی ہیں, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ احمد بریلوی صاحب جو اشرف علی تھانوی صاحب تھے وہ ایک گاؤں میں گئے. اس گاؤں میں یا تو ہندو تھے اور یا شیعہ تھے, یا ہندو یا شیعہ, سنی کوئی نہیں تھا. تو اشرف تھانوی صاحب نے شیعہ سے پوچھا کہ یار تم میں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ محرم کا جلوس نہیں نکالتے, یہ جناب وہ پنجے نہیں اٹھاتے, تازیانے نہیں اٹھاتے, اور ہم محرم کا جلوس نکالتے ہیں. تو اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو تم محرم کا جلوس اور یہ تازیانے جو نکال رہے ہو نا, یہ کبھی نہیں چھوڑنے, یہ نکالتے رہنا. کیوں؟ تاکہ ہندو اور مسلمانوں کا یہ فرق تو قائم رہے نا, بالکل ہی نہ اس طرف چلے جائے. اتنی پازیٹیو اپروچ ہو جس بندے کی کہ وہ کہے کہ چلو یار اس وقت تو ہم براڈر سینس میں دیکھیں کہ ایک طرف ہندو ہیں ایک طرف مسلمان ہیں, چاہے وہ شیعہ ہیں, وہ سنی ہو کے بھی شیعہ کے لیے اتنا نرم گوشہ رکھ رہے ہیں. تو مجھے تو اشرف علی تھانوی صاحب کی جتنی پازیٹیو باتیں میں نے پہلے بھی بیان کی ہوئی ہیں, آج نہیں کی ہوئی ہے, کئی سالوں سے بیان کر رہا ہوں. اس کے باوجود جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئے گی تو قرآن میں واضح ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا ورنہ تمہارے اعمال اکارت کیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اور بخاری میں موجود ہے یہ آیت حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام, کہ وہ ایک مجلس میں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے حضور سے آواز ان کی اونچی ہوگی, حضور سے نہیں گفتگو کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی علیہ السلام کی سپورٹ میں اللہ نے آیت نازل کی کہ نبی کی موجودگی میں بھی آواز بلند کی, اعمال اکارت ہو جائیں گے. اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو آواز ہی نہیں آتی تھی. حضور کہتے تھے عمر تھوڑا اونچا بول. پھر قرآن میں ہے لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا, صحابہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے, یعنی ہمیں بات سمجھ نہیں ہے, اپنی بات کو ریپیٹ کریں. کافر اس کو بگاڑتے تھے, کہتے تھے رائینا. دیکھو صحابہ اپنے نبی کو کہتے ہیں اے ہمارے چرواہے, نعوذ باللہ, رائینا. تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کو پتا تھا کہ صحابہ اس نیت سے نہیں کہہ رہے, لیکن اللہ نے کہا یہ لفظ ہی چھوڑ دو کیونکہ میرے نبی کی شان کا معاملہ ہے. کہا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا, تم کہا کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظرنا, ہمارا انتظار فرمائیے, ہم پہ نظر کرم فرمائیے, دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کیجئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کا معاملہ ہے.
یہ جو کچھ واقعہ ہے نا، یہ واقعہ جو کچھ الامداد رسالے میں لکھا ہے خواب کا اور اس کے بعد بیداری کا، پھر اس کی تعبیر، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ رسالہ یہ کراچی کا مفتی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے اور وہ پھر سلامت رہ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت عمر کے سامنے نہیں پڑھ سکتا تو پھر خود ہی یہ اپنا محاسبہ خود کریں. ہم تو اس پہ بھی توبہ پیش کریں گے، پرانے بزرگوں پہ بھی، نیوں پہ بھی، چھاپنے والوں پہ بھی. ہمیں کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. ہم کہتے ہیں اگر آپ کے بزرگوں سے غلطی ہوئی، ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تو آپ تھپڑ مار مار کے اپنا چہرہ کیوں سرخ کرتے ہیں؟ پھر میرے خلاف کلپ چڑھاتے ہیں، جی وہ انجینئر جواب پی گیا، جواب نہیں دے رہا، اس کے اوپر مقدمہ کرو. یار میں جواب اس لیے نہیں دیتا کہ میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ آپ اس لیول پہ گر جائیں گے، آپ کلمے کے اوپر کمپرومائز کریں گے. میرا ایک مقصد اچیو ہو گیا کہ میں نے آپ کی پبلک کو بتانا تھا کہ یہ چیز آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ آپ نے خود وہ کلپ ریکارڈ کروا کے مان لیا کہ لکھا ہوا ہے. ورنہ تو وہ یہ کہتے ہیں خود ہی چھاپتا رہتا ہے، خود ہی کرتا رہتا ہے، یہ تو ہے ہی نہیں ہے. تو میں نے اپنا وہ مقصد اچیو کر لیا. اور نیچے آپ کمنٹس دیکھ لیں لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے ہیں کہ جی وہ علی تو صحیح پیٹتا سی کہ واقعی لکھے، ہم تو سمجھتے تھے علی ویسے ہی لگا رہتا ہے. تو میرا مقصد اچیو ہو گیا. جو جتنے جوابات دے رہے ہیں نا مجھے مقصد اچیو ہو گیا الحمدللہ. اچھا ایک چیز اس میں آپ سے کلیئر کر لوں، ایک بات آپ اور واضح کر دینا کہ یہ جو بریلوی علماء ہیں نا وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ جی یہ مناظرہ جب بھی ہوتا ہے نا گستاخ رسول والا، آپ تو کہتے ہیں نا دونوں ہی برابر ہیں، ایک ہی لاٹھی. میں نہیں کہتا ہوں برابر. نہیں، آپ کہتے ہیں نا کہ مطلب ہے میں نے دونوں کو ایک لاشیں دونوں کی پیش کر دی. ہاں بارتیں پیش. جب مناظرہ ہوا ہے دیوبندیوں کے ساتھ، اس میں بقول ان کے بریلوی جیتے ہیں، مناظرہ جنگ ہوا ہے. اور یہ جو مفتی حنیف قریشی صاحب کا تو مشہور زمانہ ہمارے دور کی بات ہے، اس میں بھی ان کا دعویٰ ہے کہ وہ جیتے ہیں. اگرچہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ یار اس میں یہ تھا وہ تھا، لیکن یہ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بریلویوں کی عوام کہتی ہے کہ مناظرہ صرف انجینئر محمد علی مرزا جیتا ہے، کیونکہ ان مناظروں کے اندر تو ان عبارتوں پہ بات ہی نہیں نہ ہوتی. نہیں، باتیں تو پیش ہوئی ہیں سر. نہیں نا، بریلویوں کے سامنے جو عبارتیں جو ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں وہ پیش کی ہیں انہوں نے تو بہت ہی پیش کی ہیں سر. جو ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں اور جس کو جس پیرائے میں ہائی لائٹ کرنا ہے اس پیرائے میں آپ ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو وہ نہیں فکس بیٹھے گی نا. جب تک آپ کمپیریزن کر کے ان کے اصول و مبادی پہ بات نہیں کریں گے وہ نہیں ہوگی. لہٰذا یہ آپ اس ٹاپک کو ڈیویٹ نہ کریں. اینڈ زٹ یہی ہے، آپ کی بات صحیح ہے کہ بریلوی ہمیشہ ان چیزوں میں جیتتے ہیں. وہ اس لیے کہ دوسرے لوگ اپنے بزرگ سے دستبردار ہونے کی جرت نہیں کرتے ہیں، تو ظاہر بریلویوں نے جیت جانا ہے. بریلویوں سے جیتنا ہے تو بریلویوں کی عوام جیتے گی. اور وہ عوام جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سنتی ہے اور وہ نعرہ لگاتی ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم وابی سو کارڈ جو آپ ہر بندے کو کہہ دیتے ہیں جو علمی بات کرے، ہم نہیں وابی بھائی، ہم بابی بھی نہیں، بابوں کے ماننے والے، بابوں کا دفاع کرنے والے بھی نہیں، ہم علمی کتابیں. ٹھیک ہو جی؟ تو علمی کتابی میں بات کر رہا ہوں. باقی یہ ادھار تھا، بڑے لوگوں نے مجھے ای میلز کی مفتی صاحب کا جواب دیں، مفتی صاحب کا جواب دیں. اور مفتی صاحب کے جب ہم جواب دیتے ہیں نا اور صرف بدعقیدگیوں پہ، ورنہ یقین کریں میں ان کے مفتیوں کے اگر ساروں کے پوسٹ مارٹم کروں میں ہزاروں کلپس بنا سکتا ہوں. ہمارا مقصد نہیں، ہم صرف اختلافی جو عقیدے کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ اسی مفتی صاحب کا آیا نا کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اللہ کے عرش سے افضل ہے. میرا کلپ ریکارڈ ہوا، اس کے بعد اس نے اپنے موقف ہی بدل لیا. پہلے والے کلپ میں اس نے کہا ہوا تھا کہ میرا یہ عقیدہ آپ نہ رکھے تو خیر ہے، میں تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو اللہ کے عرش سے افضل مانتا ہوں. بعد میں کہتا ہے نہیں، میرا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کا عرش جو ہے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک سے افضل ہے. اور اتنی بھی حیا نہیں آئی کہ میں یہ بات کرتے ہوئے یہ کہہ دوں کہ میں نے انجینئر کا کلپ سن کے توبہ کی ہے، کیونکہ پچھلے کلپ میں تو تم نے نہیں مانا ہوا تھا. اور وہ ڈال رہا ہے ابن تیمیہ کے کھاتے میں تاکہ اہل حدیثوں کو اپنے ساتھ ملا لے کہ جی ابن تیمیہ نے بحث کی ہے تو مجھے ابن تیمیہ کا موقف نہیں. ابن تیمیہ تو پہلے بھی بحث کی ہوئی تھی. انجینئر صاحب کے کلپ کی وجہ سے آپ کو توبہ کرنی پڑی، کیونکہ وہ اس میں خود ہی کہہ رہا ہے کہ میری وہاں مجھے کلپ بھیج رہی ہے، مجھے نہ اس کے کلپ بھیجا کرو کہ میں بھی نہ گمراہ ہو جاؤں. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. یہ کافروں کی روش ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ کافر، میں کہہ رہا ہوں مسلمان ہو کے کافروں کی روش نہ اڈاپٹ کریں. کافر کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو مت سنا کرو، شور مچا دیا کرو. اسی طریقے سے تم غالب آ سکتے ہو. ان کے بھی غالب آنے کا طریقہ ہے علی کو مت سنو. ان کے تو کلپ چڑھے ہوئے ہیں، میرا کبھی کلپ چڑھا ہے کہ فلاں کو مت سنو. میں کہتا ہوں سب کو سنو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ 24 کیرٹ سونا کیا ہوتا ہے اور یہ ملاوٹ والی چیزیں جو بیچ رہے ہیں یہ کتنا فرق ہے. ہم کہتے ہیں انہیں مفتیوں کو سنیں، پھر ان سے پوچھیں کہ علی نے یہ دلیل دی، آپ نے یہ دی، آپ کی تو دلیل کمزور ہے. اب میں اسی حوالے سے کنکلوڈ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلی بار کریں گے. یہ لیپ ٹاپ میرے پاس بائی چانس کھلا ہوا ہے، اس کو آپ نے فرحان بھائی اس کو جے پی جی وی نا اس میں ایڈ کر دینی ہے. اب میں اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں. میں کامنٹس نہیں کروں گا، میں مفتی اور ان کے مقلدین سے کہوں گا کہ اس میں کہاں رجوع ثابت ہوا ہے ان کا
اور اس مفتی صاحب نے اس کلپ میں جھوٹ بھی بولے ہیں. وہ عبارت خود پڑھ رہے تھے, اور یار پہلے آپ کسی سے تیاری تو کر لیتے. میں مشورہ دیتا ہوں آندہ آپ نے تیاری کرنی ہے تو الیاس گھمن صاحب کی شاگردی اختیار کریں. میں گزارش کرتا ہوں الیاس گھمن صاحب جی ان سب سے لائق آدمی ہیں. ہاں, الیاس گھمن صاحب لائق آدمی نہیں کہ ان میں جو ہے نا ان میں سے وہ بہتر ہے. آپ کی طرف پھکیاں دیتے ہیں. ہاں جی, ہاں جی, میری طرف پھکیاں دیتے ہیں. اچھا, اور زین ٹھیک ہو گئے, زین آدمی, تو ان سے آپ تیاری کریں. شاہ جی کا بھی آپ کو مشورہ ہے. تو الیاس گھمن صاحب سے تیاری کر لیتے تو یقیناً, اور یہ پڑھ لیتے اس کو پہلے. اس میں انہوں نے جو پڑھا نا اس عبارت میں ہی غلط پڑھ دیا. اس رسالے میں وہ حضور جو ہے نا وہ اپنے پیر صاحب اشرف تھانوی صاحب کو کہتا ہے مرید, اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تاکہ وہاں پہ روپ پڑ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھ لیا اس بندے نے پھر تو مطلب خواب سچا ہو گیا. حالانکہ وہ حضور اس کو کہہ رہا ہے. اس بیچارے نے اتنی بھی تیاری نہیں کی ہوئی ہے, اور پھر یہ مفتی کی ڈگری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں پہلے انجینئرنگ کی ڈگری لیں. جب اگر آپ نے کوئی کام کرنا, یہ کام انجینئرز کا ہے. ایسا عالم دین جو انجینئر بھی ہو, اور وہ بھی میکینیکل انجینئر میرے نال دا, ٹھیک ہے نا جی. کوئی اور انجینئر نہیں ہونا چاہیے, پیٹرولیم انجینئر نہیں یہ کام کر سکے گا, یہ میکینیکل کرے گا. اور مجھے وہ کہتے ہیں ایک بندے نے وہ میرے خلاف کلپ چڑھایا مرزا پلمبر, تو مجھے ایک بھائی نے نا ای میل کی, وہ کہتا ہے یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, ان کی جتنی ٹوٹیاں لیک تھی نا ساڈے ہاتھ سے ایسا رہ جائے ساری لیک بند کر دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہتا ہے آپ فخریہ کہا کریں. میں نے کہا یار ہمیں تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا, میری کوئی ڈگری ختم نہیں ہو جانی, میں نے جو آنر سے کیا, میں نے جو پوزیشن لی میکینیکل انجینئرنگ میں, وہ ختم نہیں ہو جانی ان کے کہنے سے. تو پلمبر بھی اگر کہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ پلمبر ٹوٹیاں تو تھوڑی ہی کسیاں نے پلمبر نے. اچھا جی, یہ میں آپ کو وہ رسالہ بتا دیتا ہوں. شاہ جی بس اب مجھے مکمل کرنا چاہیے. ٹھیک, ہاں جی پلیز. الامداد رسالہ ہے جی, صفر المظفر 1336 ہجری, آج چل رہا ہے 1439 ہجری. ٹھیک ہو گیا جی. 103 سال جی, 103 سال پہلے. اور یہ تھانہ بھون سے شائع ہوا ہے. یہ تھانہ بھون اس قصبے کا نام تھا, اسی وجہ سے تھانوی کہلاتے تھے. الامداد رسالہ, ٹھیک ہے جی. اور اس کا ہے پیج نمبر, عدد لکھا ہے 8, یعنی 8 نمبر رسالہ ہے. پیج نمبر 34 اور 35 ہے. 34 کے اوپر سوال ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. سوال, ایک بندہ جو ہے انہوں نے سوال کرتا ہے کہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے بعد وہ سوال لکھتا ہے اشرف علی تھانوی صاحب کو. وہ کہتا ہے اب وجہ اس کی عرض کرتا ہوں کہ بیعت ہونے کا خیال مجھ کو کیوں ہوا اور حضور کی طرف کیوں رجوع کیا. یہ حضور لفظ اس میں ہم نے ہر جگہ انڈر لائن کیا تاکہ آپ کو پتہ چلے حضور وہ کہتا کسے ہے. نبی علیہ السلام کو نہیں کہہ رہا, ورنہ تو صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا نا. وہ کہتا ہے میں آپ کی طرف کیوں متوجہ ہوا, رجوع کیا, بیعت کا شوق اور مطالعہ صرف مطالعہ کتب تصوف سے, اور حضور کی جانب رجوع اس لیے کہ ہمارے نانا مولانا مولوی محمد صاحب مرحوم, مولانا مولوی عبداللہ صاحب مرحوم, اور مولانا مولوی عبدالعزیز صاحب مرحوم لدھیانہ والوں سے حضور کے اعتقادات ملتے جلتے تھے. وہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے بزرگوں سے آپ کے ملتے ہیں اس لیے میں نے آپ کو اپنا بزرگ مان لیا ہے. قرآن حدیث کی اس نے دلیل نہیں دی ہے. وہ مفتی بڑا بڑا کہتا ہے وہ تو دیکھو اتنا پریشان ہو رہا ہے. وہ پریشان ہو رہا ہے کہ بھی میرے جڑے بزرگ سن انہوں نے تواڈے ملدے نے تاں میں تواڈا مرید ہویا. اس سے یہ غرض تھی کہ ہمارے نانا یا کوئی اور اپنے دادا وغیرہ علماء کے اعتقادات گو خراب ہی ہوں, ان کو بلا وجہ ترجیح دی جاوے. اصل غرض یہ ہے کہ حضور کے اور بندہ کے اعتقادات بالکل ایک ہیں, اور اگر مولوی صاحبان لدھیانوی اور حضور کے درمیان کسی فروعات میں اختلاف بھی ہو تو اس میں بھی جناب کی طرف رجوع کرتا ہوں. وہ کہتا ہے اگر میرے بزرگوں میں اور آپ میں کوئی اختلاف آ جائے نا تو میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, آپ بھی میری طرف متوجہ ہوں. ٹھیک ہوگا جی. اور حضور کی تصنیف چند کتابیں زیر مطالعہ رہی ہیں جن میں سے بہشتی زیور تو حرز جان ہے. میں بہشتی زیور تو پوسٹ مارٹم نیچے کرنا ہے, حرز جان. اور شرح مثنوی مولانا رومی کے علاوہ اور بھی چند تصانیف نظر سے گزری ہیں. یہ شریف تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے آپ کی یہ کتابیں پڑھی ہیں تو میں تو بڑا مطلب آپ کا معتقد ہوں. بہشتی زیور میں بریانی بنانے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے.
ایک دفعہ رامپور ریاست میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ایک مسجد میں ایک مولوی صاحب جو طالب علم تھے ان کے پاس ٹھہرنے کا اتفاق ہو گیا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ مولوی صاحب بھی حضور سے بیعت ہیں. یہ حضور کا لفظ کوئی 8ویں دفعہ آنے لگا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ حضور کسے کہتے ہیں. اس لیے ان سے اور بھی محبت ہو گئی. تو اسنا گفتگو میں معلوم ہوا کہ ان کے پاس تھانہ بھون سے 2 رسالے الامداد اور حسن العزیز بھی ماہواری آتے ہیں. یہ الامداد رسالہ اشرف تھانوی صاحب جو ماہنامہ نکالتے تھے، جس طرح بھی اہل حدیثوں کا الحدیث نکلتا ہے، سننا نکلتا ہے، دیوبند کا بھی وہ نکلتا ہے، وہ ضرب قافلہ حق کے نام سے لیاس گمن صاحب کا، اس طرح وہ رسالے وہ بھی نکالتے تھے. بندہ نے ان کے دیکھنے کے واسطے درخواست کی تو ان مولوی صاحب طالب علم نے چند رسالے مجھ کو دینے کے واسطے دیکھنے کے واسطے دیے. اور الحمدللہ جو لطف ان سے اٹھایا بیان سے باہر ہے. ایک روز کا ذکر ہے، اب وہ واقعہ آ رہا ہے جی جس کے اوپر ہے. اب آپ وہ واقعہ بھی سنیں، اور اسی کلپ میں وہ کہتا نہیں یہ تو خواب میں ہے، پھر بعد میں اس نے پڑھ لیا بیداری، وہ کہتا بیداری میں بھی ہے. ایک روز کا ذکر ہے، حسن عزیز دیکھ رہا تھا، یعنی وہ رسالہ، اور دوپہر کا وقت تھا کہ نیند نے غلبہ کیا اور سو جانے کا ارادہ کیا. رسالہ حسن عزیز کو ایک طرف رکھ دیا، لیکن جب بندہ نے دوسری طرف کروٹ بدلی تو دل میں خیال آیا کہ کتاب کو پشت ہو گئی ہے. اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے بزرگوں کا احترام. اس لیے رسالہ حسن عزیز کو اٹھا کر اپنے سر کی جانب رکھ لیا. وہ کہتے ہیں وہ رسالے کو پیٹ ہو رہی تھی. ٹھیک ہو. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت والے دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، یعنی تعلیمات چھوڑ دی. اور وہ کہتے ہیں میں نے رسالہ سر کی جانب رکھا اور سو گیا. کچھ عرصہ کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں. محمد رسول اللہ کی جگہ حضور، اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو وہ انہی کا نام لے رہا ہوں نا. یہ حضور کس کو کہہ رہا ہے؟ اشرف تھانوی. یہ اس مفتی صاحب کو نہیں پتا چلا، اس نے کسی نے پڑھایا بھی نہیں ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتا گیا نال نال. اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے. یہ خواب میں وہ کہہ رہا مجھے ہوئی. اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں. دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے. حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے. 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں. اب یہ کون سا حضور ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے؟ اشرف تھانوی. اس کو مفتی صاحب نے پڑھ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتا ہوں. سامنے سارے کہتے ہیں اچھا تو حضور کو خواب میں دیکھ لیا تو سچا خواب ہے. دیکھا آپ نے کیسی چلاکی کرتے ہیں. یا چلاکی نہیں ہوگی، اس کی کمزوری ہوگی. دونوں میں سے ایک بات مانے، یا یہ مانے میں چلاک ہوں، یا یہ کہ میں ان پڑھ ہوں، یا پھر میری طرح کہہ دے نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں. اور یہی چند شخص حضور کے پاس تھے. کون سے چند شخص؟ وہی سارے علماء جن کے پاس وہ بیٹھتا تھا نا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لوگ تو نہیں تھے، ان کے صحبت کے لوگ تھے. کہتا ہے میں نے اپنے سارے مولویوں کو اور حضور یعنی آپ کو بھی دیکھا، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہوگی کہ میں کھڑا کھڑا باوجہ اس کے کہ رکت طاری ہو گئی زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری. اور مجھ کو یہ معلوم تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی. اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہوا. لو جی ان خواب سے بیدار ہو گیا، تسی بھی بیدار ہو جاؤ. تسی کہتے ہو خواب ہے خواب ہے. اپنی پبلک میں کسی دیوبندیوں کی مسجد میں چلا جاؤں، مجھے تو سارے جانتے ہیں نا، وہ علی بھائی دیکھے نا وہ تو خواب تھا. میں کہ یار پڑھو تسی، نہیں ہمارے مفتی صاحب نے فرما دیا خواب. میں کہ خود پڑھو. اے بیدار ہو گیا جی مفتی صاحب. کہتے ہیں بیدار ہو گیا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا. لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا. کس حضور کا؟ اس کو مفتی نے پھر پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا. اور مفتی صاحب نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. مفتی صاحب بڑی، چلیں اب پبلک خود فیصلہ کرے گی. میں پبلک سے ریکویسٹ کروں گا مفتی صاحب کا چندہ بند نہیں کرنا، مفتی صاحب سے بدتمیزی نہیں کرنی، صرف علمی اختلاف کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل، میں اس چیز کی نہیں کہوں گا. ہم کیوں کسی کی روٹی روزی کے پیچھے پڑیں جی؟ پہلی اتنی بے روزگاری ہے.
اچھا، لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا حالت بیداری میں، تو اس بات کا آمادہ ہوا کہ میں اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے، اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے۔ بائیں خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر، سویا نہیں ہے، لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ اگر یہ صرف اتنا بھی پڑھ دینا اللہم صلی علی سیدنا اشرف علی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، درود تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں الفاظ ہے نبینا۔ یہ بیداری میں پڑھ رہے ہیں؟ جی بیداری میں پڑھ رہا ہے سر۔ یہ ایچ ڈی جب آئے گی نا جے پی جی اس کے اندر تو پبلک کو پتہ چل جائے گا، یہ تو پہلے آپ نے پبلک کو پتہ چلے گا کہ مقدمہ کس کے اوپر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم نہیں کہتے مفتی صاحب پہ مقدمہ کروائیں، نہ ان کے بزرگوں کے اوپر، صرف علمی رد کریں۔ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، میری مجبوری ہے، نہ میں تکفیری ہوں نہ میں وہ فتوے لگانے والا ہوں، میں تو علمی کتابی باتیں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے پھر تدارک کیا کہ چلو نبی علیہ السلام کو خوش کروں کہ میرے سے یہ نکلا ہے، تو میں بیداری میں بھی کلمہ غلط پڑھا، پھر بیداری میں درود بھی غلط پڑھا۔ حالانکہ اب الفاظ دیکھیں، وہ کہتا ہے میں نبینا و مولانا اشرف علی پڑھ رہا تھا، حالانکہ اب میں بیدار ہوں، خواب بھی نہیں ہے لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ یہ کہتے ہیں بزرگوں کی نسبت اختیار کریں آپ اللہ تک پہنچیں گے۔ جو بزرگوں کی نسبت اختیار کر کے بزرگوں کے ناموں کے کلمے اور درود پڑھنے شروع کر دیں تو ہم تو پہلے بزرگ، اچھا وہ مفتی صاحب پوری اس ویڈیو میں نا اس بندے کا دفاع کرتے رہے، وہ بندے نو تے چھڑ دے ہو، اسی کہہ رہے ہیں بندہ جدے لڑ لگے ہو تو گل کرو، اور پھر آپ تو کہتے ہیں بزرگوں کے ساتھ اٹیچ ہو، بزرگوں کے ساتھ اٹیچ ہو کے یہ رزلٹ نکل رہا ہے۔ اس نے تو جو بندہ نا، وہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کہتے تھے آج کے دور میں تو مرید ہونے کا مطلب ہے اپنا ایمان ہی برباد کر لو۔ ان کی کتاب بھی ہے پیری مریدی کی شرعی حیثیت، ان کا یہ پیر کو چھوڑ رہا کیا ایمان بھی تھوڑا گوا دیں گے۔ تو یہاں پہ وہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مطلب بیدار بھی ہوں پھر بھی بے اختیار ہوں، یہ فیض پہنچ رہا ہے نا، اس لیے زبان اپنے قابو میں نہیں۔ اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رکت رہی، خوب رویا، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہیں۔ کہاں تک عرض کروں؟ حضور کون؟ اشری تھانوی صاحب۔ اے حضور جڑا نا لفظ گاٹے فٹ ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے حضور میں اور کیا کچھ لکھوں آپ کو، کئی باتیں تھیں بس یہ میرے اے شاہ جی نقوی صاحب تانوں کوئی بندہ لکھے کہ میں تواڈے نام دا کلمہ پڑھیا ہے بیدار بھی ہو رہا ہاں، میں تواڈا بڑا متقی ہاں، تسی کہاں مروں مروان لگا یار میں بھی کتے دوزخی نہ تیری وجہ ٹر جاواں، یہی کہیں گے نا آپ؟ کوئی عام بندہ بھی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عام لوگ تو یہ جرت بھی نہیں کریں گے۔ یہ سوال اتنا لمبا 50 لائنوں کا جواب، ایک لائن کا جواب۔ اس واقعے میں تسلی تھی، اس خواب میں نہیں، واقعے میں۔ واقعہ مینز خواب پلس بیداری۔ اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو، کس کی طرف رجوع کر رہے ہو؟ حضور کی طرف۔ حضور کون؟ اشری تھانوی۔ نبی علیہ السلام کی طرف سے رجوع کیا ہی نہیں اس نے، نہ ہوا ہے، کوشش بھی کی تھی تو نہیں ہویا، کیونکہ فیض حضور دا جو پہنچیا سی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نہیں، خالی حضور دا، چھڑے حضور۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعون ہی تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد سے متبع سنت ہے۔ بس جواب ختم۔ ساتھ انہوں نے ڈیٹ ڈال دی ہے 24 شوال 1335 ہجری۔ ٹھیک ہے جی، 1335 ہے، یہ 36 ہے، 35 ہے، 36 کا رسالہ ہے، اور یہ خواب جو ہے وہ اور یہ واقعہ جو پورا ہے بیداری والا، یہ جناب پورا جواب ہے۔ اب اس مفتی نے جب آگے پڑھا تو اس نے آگے سے خود سے بھی کوئی لگایا ہوا ہے کہ اگر یہ میں نے صحیح تعبیر کی ہوگی تو وہ ٹھیک ہو، مطلب وہ میں نے اگر یہ شیطان کی طرف سے ہوگا تو ٹھیک ہے، شیطان کی طرف سے ہوگا، اگر صحیح تعبیر کی ہوگی تو وہ اس کا ثواب ملے گا، اگر مجھ سے غلط ہو گئی ہے تو یہ، وہ خود سے جملے بنا رہے ہیں، حالانکہ اس میں کہیں نہیں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہم ایچ ڈی چڑھائیں گے، پھر ہم ان کے پبلک سے کہیں گے ہم آپ پہ دعوت توبہ اور اصلاح پیش کر رہے ہیں، ہم کوئی تکفیر نہیں کر رہے، علمی کتابی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ اب لوگ چاہ رہے تھے تو میں نے اس کو ریکارڈنگ کر دیا، اور کوئی جواب نہیں لکھا، جو کچھ اس نے پڑھا وہ جھوٹ پڑھا، غلط پڑھا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں شاہ جی، میں نے اس کے اوپر کئی مہینے صبر کیا ہے، میں نے ان کے لوگوں کو ای میلز کیے ہیں کہ تمہارا مفتی جو کچھ پڑھ رہا ہے
اس کو کہو کہ وہ اپنی صحیح ریکارڈنگ کرائے یا مجھے حوالہ دے, ادروائز پھر میں جواب دوں گا تو پھر وہ شکوہ نہ کرے, کیونکہ ہماری تو کوشش, ورنہ تو یہ تو فوراً کلپ چڑھا دیتے ہیں نا, ہم صبر کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں نے پورا صبر کیا, حوالے لکھے, کوئی جواب نہیں آیا. جواب یہ آتا ہے مفتی صاحب فلاں جگہ گئے ہیں, پوچھیں گے کریں گے. ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ مفتی صاحب سے مس ہینڈل ہوا ہے مسئلہ. اب بھی ہم ان پہ دعوت توبہ اور اصلاح پیش کرتے ہیں, اور اینڈ پہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ کتاب و سنت کے منہج پہ آئیں, اور ایک بار کہہ دو نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ایک دفعہ درود شریف پڑھیں جی, چونکہ اب یہ دوسرے والا درود پڑھا ہے تو صحیح والا بھی پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اصلی کلمہ اسلام بھی پڑھ دیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ المبین.